قانون کی الجھی ہوئی گتھی سلجھانے والی مشہور خاتون وکیل صالحہ عبدالکریم ایک جاسوس المیہ سے دو چار۔ اس کشمیری نوجوان کا قصہ جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا پڑا ہوا تھا، اور اس حسین عورت کی کہانی جو سارے فساد کی جڑ تھی۔ السلام علیکم لسنرز، آئیے صالحہ عبدالکریم کی ایک اور نئی کوٹ کہانی سنتے ہیں۔ فصاحت حسین ایک مہمان کو رخصت کرنے کے لیے آفس کے پاس کوریڈور تک آیا تو اس نے ان دونوں کو اسی جگہ کھڑے پایا۔ اس سے تھوڑی دیر پہلے جب وہ باہر سے آیا تھا اور آفس کے اندر داخل ہو رہا تھا تو اس وقت بھی اس نے ان دونوں کو وہیں اسی جگہ کھڑے پایا۔ جنوری کا مہینہ تھا اور ان دنوں خوب کڑاکے کی سردی ہو رہی تھی، لیکن وہ دونوں مرد اور عورت بے حد معمولی سے سادہ سے کپڑوں میں ملبوس وہاں کھڑے ہوئے تھے، جبکہ آج کا دن تو خاص طور پر بہت سرد تھا اور بغیر کسی گرم کپڑے کے رہنا بہت مشکل تھا، لیکن ایسا لگتا تھا جیسے ان بیچاروں کے پاس کوئی گرم کپڑا ہے ہی نہیں۔ فصاحت حسین جب باہر سے آ کر آفس میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت اس نے ان دونوں کو دیکھ کر سوچا کہ کراچی میں نیز پاکستان کے دوسرے شہروں میں لنڈے کے مال کی بدولت کروڑوں غریبوں اور نچلے متوسط طبقے کے لوگوں کی سردیاں آسانی سے گزر جاتی ہیں اور پرانے گرم کپڑے بہت سستے مل جاتے ہیں۔ بہت غریب لوگ بھی 5-10 روپے کا کوئی پرانا سویٹر خرید کر کم از کم کراچی میں تو اسی کے سہارے پورا سردیوں کا موسم گزار دیتے ہیں، کیونکہ اس غریب پرور اور غریب نواز شہر کا موسم ایسا رہتا ہے کہ یہاں زندگی ہمیشہ بہت آسان رہتی ہے۔ لیکن یہ دونوں افراد، جن میں سے ایک ادھیڑ عمر کا مرد تھا اور اس کے ساتھ ایک ادھیڑ عمر کی عورت تھی، آفس کے باہر کوریڈور میں بغیر گرم کپڑوں کے کھڑے ہوئے تھے، اور اب جبکہ فصاحت حسین اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آیا تو اس نے ان دونوں کو اس وقت بھی وہاں کھڑے ہوئے دیکھا۔ دروازہ کھولتے ہی فصاحت حسین کو ایک دم سردی کا احساس ہوا تھا۔ کمرے کے دروازے بند تھے تو اندر ایک خوشگوار قسم کی حرارت تھی، لیکن دروازہ کھلتے ہی جیسے موسم بدل جاتا تھا۔ اس بار جب فصاحت حسین نے دروازہ کھولا تو مرد نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ فصاحت حسین کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس سے کچھ کہنا چاہتا ہو۔ ابھی تک تو وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ لوگ کسی اور دفتر وغیرہ میں آئے ہیں، لیکن اب اسے یوں لگا کہ وہ تو شاید اسی دفتر میں آئے تھے یا آنا چاہتے تھے، ابھی کچھ ٹھیک سے معلوم نہیں تھا۔ فصاحت حسین نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا جو سکڑے سمے ہوئے سے انداز میں کھڑے ہوئے تھے، اور وہ دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ مرد نے ہمت کر کے اس سے پوچھا، بی بی صاحب کب باہر آئے گا؟ فصاحت حسین نے اس کے الفاظ، اس کے لب و لہجے پر غور کیا اور صرف ایک جملے سے ہی اندازہ لگا لیا کہ اس کا تعلق ملک کے شمالی علاقوں سے ہے، لیکن وہ پٹھان نہیں تھا، اس کا لہجہ پشتو بولنے والوں کا نہیں تھا۔ تم کس بی بی کی بات کر رہے ہو؟ فصاحت حسین نے نرم اور دوستانہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ وکیل بی بی صاحب کا، اس شخص نے جواب دیا، ہمارے کو ان سے ملنے کا ہے۔ فصاحت حسین نے ان دونوں ادھیڑ عمر کے افراد کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ وہ دونوں میاں بیوی معلوم ہوتے تھے اور ان کی مفلوک الحالی اور مفلسی کا اظہار ان کی ہیئت قضائی سے ہو رہا تھا۔ فصاحت حسین کے سوالوں کے جواب میں شخص نے بتایا کہ اس کا نام مسعود احمد خان ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی گلنار ہے، اور وہ دونوں بی بی صاحبہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا تم نے بی بی صاحبہ سے وقت لیا ہے؟ فصاحت حسین نے اس سے پوچھا، لیکن وہ اس کے سوال کا مطلب نہیں سمجھ سکا اور حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ غالباً اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ ملاقات کے لیے وقت بھی لیا جاتا ہے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ کیا اس وقت تم کو بی بی صاحبہ نے بلایا ہے؟ فصاحت نے اپنی بات کو زیادہ آسان اور سادہ انداز میں اس کے سامنے پیش کیا۔ نہیں، بی بی صاحب ہم کو کیوں بلائے گی؟ مسعود احمد خان نے کہا، وہ تو ہمیں نہیں جانتی، اس نے تو ہم کو کبھی دیکھا بھی نہیں، بھلا وہ ہم کو کیسے بلائے گی؟ ہم خود اس کے پاس آیا ہے۔ مسعود احمد خان اب سنبھل کر بول رہا تھا
اور اس کی زبان صاف ہوتی جا رہی تھی۔ فساد حسین نے ان دونوں میاں بیوی کو اندر آفس میں بلا لیا۔ دونوں بڑے گھبرائے لگ رہے تھے اور خاص طور سے عورت تو خاصی متوحش نظر آ رہی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑ کر آفس میں چاروں طرف دیوار کے ساتھ لگی ہوئی الماریوں میں قطار اندر قطار کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے شاید اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی اتنی بہت سی کتابیں اکٹھا نہیں دیکھی تھیں۔ فساد حسین انہیں اپنے کمرے میں نہیں لے گیا، بلکہ اس نے انہیں آفس میں بٹھایا جہاں منشی، ٹائپسٹ وغیرہ بیٹھتے تھے۔ وہ سب کے سب اپنے کاموں میں مصروف تھے اور کسی نے ان دونوں اجنبیوں کی طرف مطلق توجہ نہیں دی۔ یہ تو وکیل کا دفتر تھا، یہاں تو صبح سے شام تک طرح طرح کے لوگ آیا ہی کرتے تھے۔ فساد حسین نے مسعود احمد خان سے جاننا چاہا کہ وہ اور اس کی بیوی صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہیں، لیکن مسعود احمد خان اس کو کچھ بتانے میں متذبذب تھا۔ فساد حسین سمجھ گیا کہ یہ بیچارے سیدھے سادے قسم کے دیہاتی کسی چکر میں پھنس گئے ہیں اور کسی نے ان کو غلط جگہ بھیج دیا ہے۔ اس دفتر میں تو قتل کے کیس کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں لیا جاتا تھا۔ وہ دونوں اندر جا کر صالحہ عبدالکریم کا وقت ضائع کرتے، کیونکہ وہ تو کسی اور ہی کام کے سلسلے میں اس کے پاس آئے ہوں گے۔ اس لیے فساد حسین نے سوچا کہ ان کو سمجھا بجھا کر یہاں سے رخصت کرتے۔ سنو بھائی، مسعود احمد خان، فساد حسین نے اس سے کہا، بی بی صاحب کوئی عام وکیل نہیں ہیں اور وہ ہر مقدمہ نہیں لیتی ہیں، وہ تو صرف قتل کے مقدمے لیتی ہیں، اور وہ بھی صرف ہائی کورٹ میں۔ فساد حسین کو نہیں معلوم تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اسے یہ دونوں دیہاتی سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ شاید یہ باتیں ان کے لیے زیادہ مشکل ثابت ہوں، لیکن اس وقت اسے قدرے تعجب ہوا جب مسعود احمد خان نے آہستہ سے کہا، ہم بھی قتل کے سلسلے میں بی بی صاحبہ سے ملنا چاہتے ہیں اور ہم انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں ان سے ملنے کا موقع دیں۔ قتل کا مقدمہ؟ فساد حسین نے ان دونوں کو باری باری غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کس کا قتل؟ کیسا قتل؟ ہمیں بی بی صاحبہ سے ملا دیجیے۔ مسعود احمد خان نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے تقریباً کھڑکھڑاتے ہوئے سے کہا، ہم تو بہت دور سے ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، فساد حسین نے اسے غور سے دیکھا، تم لوگ کہاں سے آ رہے ہو؟ مظفر آباد سے، مسعود احمد خان نے جواب دیا، آزاد کشمیر سے۔ اور فوراً ہی فساد حسین کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ ان دونوں کو سردی کیوں نہیں لگ رہی ہے اور وہ کراچی کے سرد موسم میں معمولی کپڑوں میں ملبوس باہر ہوا میں کس طرح کھڑے رہ سکتے تھے۔ وہ تو پہاڑی علاقوں کے رہنے والے تھے، ان کے لیے کراچی کی سردی بھلا کیا معنی رکھتی تھی؟ اوہ، تب تو تم واقعی بہت دور سے آئے ہو، فساد حسین نے کہا، لیکن تم نے مظفر آباد میں ہی کسی وکیل کو تلاش کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ فساد حسین ان لوگوں کے بارے میں کم از کم ابتدائی باتیں تو معلوم کر ہی لینا چاہتا تھا۔ قتل مظفر آباد میں نہیں، کراچی میں ہوا ہے، مسعود احمد خان نے جواب دیا، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا، گویا اس نے سگنل دے دیا کہ اب وہ مزید کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، فساد حسین نے قدرے توقف کے بعد کہا، میں بی بی صاحب کو تم لوگوں کے بارے میں بتاتا ہوں، اور وہ اٹھ کر اندر چلا گیا۔ اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں دکھ کے مارے لوگ اپنی داستان غم صرف بی بی صاحب کو ہی سنائیں گے۔ وہ اپنے راز میں یا تو کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتے تھے اور یا پھر وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے۔ فساد حسین کو ان دونوں کی حیرت قضائی سے اس امر کا بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ دونوں بہت زیادہ غریب ہیں اور ساتھ ہی پسماندہ اور ناخواندہ بھی۔ چنانچہ اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کسی تعلیم یافتہ شہری نے ان کو یہاں بھیجا ہو۔ وہ دونوں مظفر آباد سے آئے تھے، لیکن قتل تو کراچی میں ہوا تھا۔ فساد حسین نے صالحہ عبدالکریم کے پاس جا کر ان دونوں کی آمد کے بارے میں بتایا۔ صالحہ عبدالکریم اتفاق سے اس وقت فرصت میں تھی، ابھی ذرا دیر پہلے کچھ کلائنٹ اس کے پاس سے اٹھ کر گئے تھے اور فی الحال کوئی آنے والا بھی نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ آپ انہیں بھیج دیجئے، صالحہ عبدالکریم نے فساد حسین سے کہا۔ وہ دونوں کوئی واقعی بہت زیادہ ستم رسیدہ معلوم ہوتے ہیں۔ حیرت ہے،
وہ اتنی دیر سے دفتر کے باہر کھڑے رہے ہیں اور ان کے اندر اتنی ہمت نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ وہ دفتر کے اندر داخل ہو سکیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ دونوں اس انتظار میں تھے کہ آپ باہر نکلیں اور وہ آپ سے بات کریں، لیکن کیا وہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ میرے خیال میں تو نہیں پہچانتے ہوں گے۔ معلوم نہیں، صالحہ نے کہا۔ خیر آپ ان کو بھیجیے تو صحیح، ان کی بات سنوں تو پتہ چلے کہ معاملہ ہے کیا۔ فساد حسین باہر آیا اور اس نے مسعود احمد خان اور اس کی بیوی گلنار کو اندر بھیجنے سے پہلے مسعود احمد خان سے ایک اور سوال کیا، کیا تم بیوی صاحب کو پہچانتے ہو؟ ہاں، مسعود احمد خان نے خلاف توقع جواب دیا اور فساد حسین حیران رہ گیا۔ ہم بیوی صاحب کو پہچانتے ہیں، ہم انہیں دفتر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دفتر میں جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ فساد حسین نے حیرت سے کہا، تو کیا تم اس وقت سے لے کر اب تک یہاں موجود ہو؟ دفتر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے اتنی سردی میں؟ سردی؟ مسعود احمد خان نے ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سردی کدھر ہے؟ ادھر نہ تو پہاڑ ہے نہ برف ہے، پھر سردی کہاں سے آئے گا؟ ہم کو معلوم تھا کہ بی بی صاحب اندر آیا تو پھر باہر بھی نکلے گا، بس ہم انہی کے انتظار میں تھا۔ مسعود احمد خان اچھی خاصی اردو بول لیتا تھا اور بولنے سے زیادہ عمدگی کے ساتھ سمجھ لیتا تھا۔ فساد حسین نے جب اس سے یہ پوچھا کہ وہ اور گلنار دفتر کے اندر کیوں نہیں آ گئے تو وہ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ وہ شاید یوں اندر آتے ہوئے بہت زیادہ ہچکچا رہا تھا۔ اچھا خیر ٹھیک ہے، فساد حسین نے اسے خواہ مخواہ کی الجھن سے آزاد کراتے ہوئے کہا، جاؤ بی بی صاحب سے مل لو۔ صالحہ عبد الکریم نے اپنے سامنے ان دو مفلوج الحال انسانوں کو دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ ان کے چہروں پر دکھوں کی تحریریں تھیں اور آنکھوں میں غم کے سائے لہرا رہے تھے۔ صالحہ عبد الکریم کی ساری زندگی چہرے پڑتے ہوئے گزری تھی، گرچہ اب بھی کئی چہرے دھوکہ دے جاتے تھے، پھر بھی وہ چہروں کے ذریعے دلی کیفیات کا کافی حد تک اندازہ لگا لیتی تھیں اور یہ چیزیں اس کے کام میں بھی بہت زیادہ مددگار ہوا کرتی تھیں۔ کئی مقدمے تو ایسے تھے جن میں اس نے محض کیافہ شناسی کو بنیاد بنا کر حق کو تلاش کر لیا تھا۔ ایک ادھیڑ عمر کا دیہاتی مرد اور ایک ادھیڑ عمر کی دیہاتی عورت جو اس کی بیوی تھی، وہ دونوں کمرے میں داخل ہونے کے بعد صالحہ عبد الکریم کے سامنے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، صالحہ عبد الکریم نے ان دونوں سے کہا اور وہ ذرا سنبھل کر بیٹھ گئے۔ بی بی صاحب کا رویہ حوصلہ افزا تھا، ان دونوں کی جھجک کافی کم ہو گئی تھی۔ اطمینان سے اور آرام سے بیٹھ جاؤ، صالحہ عبد الکریم نے کہا۔ اب تم کھل کر مجھ سے بات کر سکتے ہو، صالحہ عبد الکریم نے مسعود احمد کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں ہم لوگوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے اور تم اپنے دل کی بات بلا کھٹ کے کہہ سکتے ہو۔ بی بی صاحب، ہمارے بیٹے کو بچا لیجئے، اچانک عورت جیسے پھٹ پڑی۔ اب تک تو وہ بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا، اور اب صالحہ عبد الکریم کی زبان سے یہ الفاظ سننے کے بعد جیسے وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکی اور اس نے ایک دم سے بولنا شروع کر دیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے جنہیں وہ اپنی میلی کچیلی سوتی چادر سے پونچھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے تمہارے بیٹے کو؟ صالحہ عبد الکریم نے پوچھا۔ اسے کیا تکلیف ہے؟ اسے موت کی سزا ہو گئی ہے بی بی صاحب، اس بار گلنار کے بجائے اس کے شوہر مسعود احمد خان نے کہا۔ وہ جیل میں ہے، اسے پھانسی ہو جائے گی، مگر اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، اس پر جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، صالحہ عبد الکریم نے باری باری ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہارے بیٹے کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہے سیشن کورٹ سے؟ جی ہاں بی بی صاحب، مسعود احمد خان نے فوراً جواب دیا۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ گیا تھا، ایک عرصے سے عدالتوں اور تھانوں اور وکیلوں کے دفتروں کے چکر کاٹتے ہوئے اس نے بہت کچھ جان لیا تھا۔ سیشن کورٹ سے موت کی سزا ہو گئی ہے، اب ہائی کورٹ میں اپیل ہے، لیکن وکیل کہتا ہے کہ اپیل میں بھی گنجائش زیادہ نہیں ہے، اللہ رحم کرے، اسی لیے آپ کے پاس آئیں بی بی صاحب۔ آپ ہمارے محمود کو بچا لیجئے، وہ بے قصور ہے، اس نے کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ محمود تو ایسی بات کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ محمود پر کس کے قتل کا الزام ہے؟ صالحہ عبد الکریم نے پوچھا۔ فرقان علی کے قتل کا،
مسعود احمد نے جواب دیا۔ وہ فرقان علی کے گھر میں ملازم تھا۔ کیا ساتھ میں کوئی چوری وغیرہ کا معاملہ بھی ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی نہیں، مسعود احمد نے جواب دیا، چوری وغیرہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو پھر؟ صالحہ عبد الکریم نے پوچھا۔ آخر قتل کرنے کی کوئی وجہ بھی تلاش کی گئی ہوگی؟ کیا کوئی لڑائی ہو گئی تھی اس کی اپنے مالک سے؟ کیا بات تھی؟ مالک سے لڑائی؟ جی نہیں، لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی، مسعود احمد خان نے کہا، اور صالحہ عبد الکریم کو ایسے لگا جیسے وہ کچھ کہتے ہوئے ہچکچا رہا ہے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن شاید اسے کہنے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل پا رہے تھے۔ وہ الفاظ کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ بات یہ ہے جی بی بی صاحب کی بیوی کہتی ہے کہ محمود اس پر خراب نظر رکھتا تھا اور اسی لیے اس نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا۔ ایک دم سے ساری بات صالحہ عبد الکریم کی سمجھ میں آ گئی۔ استغاثہ کی کہانی کے مطابق ملازم محمود نے اپنی مالکن کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے مالک کو قتل کر دیا تھا۔ اس طرح ایک مضبوط اور مستحکم وجہ قتل موجود تھی۔ اچھا، تو یہ بات ہے، اس نے ایک سانس بھر کر کہا۔ مالکن کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس کے شوہر کو اس کے ملازم محمود احمد خان نے قتل کیا تھا؟ کیا اس نے عدالت میں محمود خان کے خلاف بیان دیا ہے؟ جی ہاں، مسعود احمد خان نے کہا، مالکن کو پورا یقین ہے کہ اس کے شوہر کو محمود نے قتل کیا ہے اور اس نے پولیس کو بھی یہی بتایا ہے، عدالت میں بھی یہی کہا، اور پھر ہمارے بیٹے کو سزا ہو گئی۔ اور تمہارے بیٹے کا یہی بیان ہوگا کہ اس نے تو یہ قتل نہیں کیا؟ صالحہ عبد الکریم نے پوچھا۔ جی بی بی صاحب، مسعود احمد خان نے کہا، اس نے عدالت کے سامنے اپنے جرم سے انکار کیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس قتل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اس پر جھوٹا الزام ہے اور اس نے ہرگز کسی کو قتل نہیں کیا ہے۔ میرے بیٹے کو بے گناہ پھنسایا گیا ہے بی بی صاحب، آپ اسے بچا سکتی ہیں، آپ بچا لیجئے اس کو، میں زندگی بھر آپ کی غلامی کروں گا۔ تم یہ بات اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا بیٹا بے گناہ ہے؟ صالحہ عبد الکریم نے اسے کہا، تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تمہیں کیا معلوم کہ وہاں کیا واقعات پیش آئے تھے؟ میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں بی بی صاحب کہ میں اپنے بیٹے کو اچھی طرح جانتا ہوں، مسعود احمد خان نے کہا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اور میری بیوی نے اس کی پرورش کی ہے۔ ہم لوگ تو اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں جانتے اور نہ جان سکتے ہیں۔ محمود ایسا نہیں کر سکتا، اس نے تو زندگی میں کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اس کے علاوہ ہم نے اس جیل میں ملاقات کر کے تفصیل کے ساتھ بات چیت کی اور اس سے کہا کہ کم از کم ہمیں تو وہ سب کچھ صاف صاف بتا دے، لیکن اس نے یہی کہا کہ وہ بالکل بے قصور ہے اور اس نے کسی کو قتل نہیں کیا، اسے بس زبردستی اس معاملے میں الجھایا گیا ہے۔ اچھا، اگر ایک منٹ کو مان لیا جائے کہ محمود نے اپنے صاحب کو قتل نہیں کیا، تو پھر اس شخص کو کس نے قتل کیا؟ اس کے بارے میں محمود کا کیا بیان ہے؟ کیا وہ اصل قاتل کی نشاندہی کر سکتا ہے؟ جی نہیں، مسعود احمد نے جواب دیا، وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اس نے پولیس اور عدالت کو بھی یہی بتایا تھا کہ اسے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور ہم لوگوں سے بات چیت کے دوران بھی یہی کہا کہ وہ اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو گویا تمہارے پاس اپنے بیٹے کے علاوہ اور کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے؟ صالحہ عبد الکریم نے پرخیال انداز میں کہا۔ تم اپنے بیٹے کو اس لیے قصوروار سمجھ رہے ہو کیونکہ یہ اس کا دعویٰ ہے؟ ہم اپنے بیٹے کو جانتے ہیں بی بی صاحب، مسعود احمد خان بولا، اور ہمیں۔ تم اپنے بیٹے کو جانتے ہو مگر قانون تو تمہارے بیٹے کو نہیں جانتا، صالحہ عبد الکریم نے نرمی اور رسانیت کے ساتھ اس سے کہا۔ تم قانون کو اپنے بیٹے کی بے گناہی کا کس طرح یقین دلا سکتے ہو؟ اس کے لیے صرف تمہارا کہہ دینا تو کافی نہیں ہے۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس سوال کا واقعی ان کے پاس جواب نہیں تھا اور اب تک کسی نے ان سے اس انداز کی گفتگو نہیں کی تھی۔ بی بی صاحب تو عجیب طرح کی باتیں کر رہی تھیں۔ مسعود احمد خان کے چہرے پر مایوسی اور ناامیدی کی جھلک نمودار ہوئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ بی بی صاحب کے پاس آنا بیکار ثابت ہوگا اور کوئی کام نہیں بن سکے گا۔ تم لوگوں نے اس بارے میں اپنے بیٹے سے
کوئی تفتیش نہیں کی؟ صالحہ عبدالکریم نے نرمی کے ساتھ پوچھا۔ تمہیں اسے پوچھنا تو چاہیے تھا، آخر اس کے ذہن میں کچھ تو ہوگا۔ ہم نے اس سے سب کچھ پوچھا تھا بی بی صاحب، مسعود احمد خان نے کہا، اور اسے جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے ہم کو بتا دیا۔ اس کو اس قتل کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اچھی بات ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، میں اس کیس کے بارے میں غور کروں گی۔ تمہارے پاس عدالت کے فیصلے کی نقل تو ہوگی؟ جی ہاں، مسعود احمد خان نے کہا، اور ایک فائل جو ایک پھٹے پرانے کپڑے میں بڑی احتیاط کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ کپڑے میں باندھے جانے کے باعث اس کے کونے مڑ گئے تھے اور وہ خاصی بری حالت میں تھی، اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہی ہے جنہیں کاغذات سے زیادہ واسطہ نہیں پڑتا اور جو کاغذات کو سنبھالنے کے عادی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، اس فائل کو میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں اس کو پڑھ لوں۔ اس کے بعد میں اس معاملے میں تم سے کوئی بات کر سکتی ہوں۔ اس سے پہلے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے۔ بڑی بڑی مہربانی بی بی صاحب، بڑی مہربانی بی بی صاحب، گلنار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، آپ ہمارے اوپر رحم کریں، ہمارے بیٹے کو بچا لیں، وہ بے قصور ہے، وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اچھا دیکھیں گے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، اور اب تم لوگ جاؤ، 1 ہفتے کے بعد مجھ سے ملاقات کرنا۔ خدا آپ کو خوش رکھے بی بی صاحب، مسعود احمد خان نے کہا۔ دیکھو بی بی صاحب، ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا سب کچھ اس مقدمے میں ختم ہو چکا ہے، پھر بھی ہم سے جو کچھ ہو سکے گا آپ کی خدمت کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ فیس میں کچھ رعایت کر لیجیے گا۔ ہمارا ایک ہی بیٹا ہے، اس کے لیے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب لے لو، بس اس سے زیادہ تو کچھ اور ہے بھی نہیں۔ میں نے ابھی یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ میں اس کیس کے سلسلے میں کیا کروں گی، صالحہ عبدالکریم نے نرمی سے اسے جواب دیا۔ میں پہلے سچائی معلوم کرنے کی کوشش کروں گی، اگر تم لوگ واقعی سچائی پر ہو تو پھر فیس وغیرہ کی بات کو بھول جانا، پھر یہ تمہارا نہیں میرا معاملہ ہوگا، لیکن اگر تمہارا بیٹا واقعی قصوروار ہے تو پھر یقین رکھو دنیا کی ساری دولت بھی دے کر تم مجھے اس کی پیروی کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکو گے۔ ہم نے آپ کے بارے میں ایسا ہی سنا ہے بی بی صاحب، مسعود احمد نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ ضرور ہماری مدد کریں گی۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریباً رکوع کے انداز میں جھک کر صالحہ عبدالکریم کو تعظیم دی اور سلام کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ کمرے سے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے فصاحت حسین کو ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ سامنے کہیں نہیں تھا، وہ تو اپنے کمرے میں تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے آفس سے باہر نکل گئے۔ ان کے جانے کے فوری بعد صالحہ عبدالکریم نے فصاحت حسین کو بلایا۔ فصاحت حسین تو جیسے بلاوے کا منتظر ہی تھا۔ ان دونوں پراسرار دیہاتیوں نے فصاحت حسین کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، جبکہ فصاحت حسین فوری طور پر ان کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا۔ قتل کا کیس ہے، صالحہ عبدالکریم نے فصاحت حسین سے کہا۔ وہ دونوں غریب دیہاتی ہیں، مظفر آباد آزاد کشمیر کے نواح کے رہنے والے ہیں۔ ان کا بیٹا محمود یہاں کراچی میں کہیں گھریلو ملازم تھا اور اس کو اپنے مالک کے قتل کے الزام میں موت کی سزا ہو گئی ہے۔ صالحہ عبدالکریم نے اس کیس کے بارے میں وہ ساری باتیں فصاحت حسین کو بتاتے ہوئے کہا جو اسے ان دونوں افراد سے معلوم ہوئی تھیں۔ آپ مہربانی کر کے اس کیس کی فائل نکلوا لیجئے، میں پوری تفصیلات دیکھ لوں، اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، فصاحت حسین نے کہا، میں کل ہی سیشن کورٹ سے کیس کی ساری تفصیلات حاصل کر لوں گا۔ ویسے اگر مقتول کی بیوی نے قاتل کے خلاف گواہی دے دی ہے تو یہ یقیناً خاصی سنگین بات ہے اور سیشن کورٹ نے اسی نقطے کو اصل بنیاد بنایا ہوگا۔ ویسے یہ لوگ تو خاصے سادہ اور غریب سے ہیں۔ ہاں، بظاہر تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے، صالحہ عبدالکریم نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہمیشہ درست ہی ثابت ہو۔ اگلے روز فصاحت حسین نے ملزم محمود احمد خان ولد مسعود احمد خان کے مقدمے کا سارا ریکارڈ صالحہ عبدالکریم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میں نے ابھی تک اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے، صالحہ عبدالکریم نے کہا، میں اس کو پڑھ لوں گی اور اس کے بعد آپ بھی پڑھ لیجیے گا، پھر ہم دونوں مل کر اس سلسلے میں غور کریں گے اور وہ
اسی وقت اس ریکارڈ کے مطالعے میں مصروف ہو گئی۔ اس تقاضا کے مطابق مقتول فرقان بیگ کا قتل اس کے گھریلو ملازم محمود احمد خان نے کیا تھا۔ وہ آزاد کشمیر مظفر آباد کے ایک نوائی گاؤں کا رہنے والا تھا اور بس سلسلہ ملازمت کراچی آیا ہوا تھا۔ وہ فرقان بیگ کے گھر میں ملازم تھا جو ایک بڑا دولت مند اور صاحب حیثیت تاجر تھا۔ فرقان بیگ کی عمر تقریباً 55 سال کی تھی اور اس کی بیوی ماں پارا کوئی 30 سال کی ہوگی۔ دونوں کی عمروں میں کم و بیش ربع صدی کا فرق تھا۔ فرقان بیگ کی یہ دوسری شادی تھی۔ اس نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی تھی کیونکہ وہ اس کو کوئی اولاد نہیں دے سکی تھی۔ جس وقت اس نے اپنی پہلی بیوی ناصرہ کو طلاق دی اس وقت فرقان بیگ کی عمر کوئی 45 سال کی تھی اور وہ ناصرہ کے ساتھ ازدواجی زندگی کے کوئی 20 سال گزار چکا تھا، لیکن اس طویل رفاقت کے دوران وہ دونوں اولاد سے محروم رہے۔ تب اس نے اولاد کی خاطر دوسری شادی کرنا چاہی، جس کے لیے ناصرہ نے یہ شرط رکھی کہ وہ اس کو طلاق دے دے۔ چنانچہ فرقان بیگ نے ناصرہ کو طلاق دے دی اور وہ دونوں الگ ہو گئے۔ اس کے بعد فرقان بیگ نے ماں پارا سے شادی کی جو اس وقت تقریباً 20 سال کی تھی اور یوں ان دونوں کی عمروں میں کوئی 25 سال کا فرق تھا۔ گویا وہاں ایک پورا جنریشن گیپ موجود تھا۔ لیکن ماں پارا کے ساتھ شادی کے 10 سال گزر جانے کے باوجود بھی فرقان بیگ اولاد سے محروم ہی رہا اور اس بات کا اسے ملال بھی تھا۔ وہ بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑے کاروبار کا مالک تھا، بڑی جائیداد اور ملکیت کا مالک تھا۔ اس کے پاس بہت دولت تھی، لیکن کس کام کی؟ اس کا کوئی وارث تو تھا نہیں اور وہ اکثر اس موضوع پر اپنی بیوی ماں پارا سے باتیں کیا کرتا تھا۔ ماں پارا کے بیان کے مطابق ان دونوں میاں بیوی میں بے حد گہری محبت تھی اور عمر کے زبردست فرق کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے۔ ماں پارا ایک خالص مشرقی عورت تھی اور جس شخص کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی زندگی بھر اس کی عزت کرنا اور اسے محبت کرنا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی۔ نوجوان گھریلو ملازم محمود احمد خان ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے آیا تو مقتول فرقان بیگ نے اس کے بارے میں ساری ضروری کارروائی مکمل کر لی تھی۔ اس نے پولیس اسٹیشن میں اس کے متعلق اندراجات کرا دیے تھے اور اس کا شناختی کارڈ وغیرہ دیکھ لیا تھا۔ جو آدمی محمود کو اس کے پاس لے کر آیا تھا وہ ایک قابل اعتماد آدمی تھا۔ نوجوان گھریلو ملازم محمود نے اس گھر میں جہاں اسے کام کرنے کا موقع ملا تھا ایک بوڑھے آدمی کی جوان بیوی کو دیکھا اور غالباً اس نے دل ہی دل میں خود ہی یہ فرض کر لیا کہ ان دونوں کے درمیان ضرور اختلافات رہتے ہوں گے۔ دونوں کی عمروں میں بہت فرق تھا اور پھر یہ بھی تھا کہ مالکن کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ معلوم نہیں کیا چکر تھا۔ مقتول کی بیوہ ماں پارا بیگم اور گھریلو ملازمہ شپو نے اس سلسلے میں ملزم کے رویے کا تفصیلی جائزہ عدالت کے سامنے پیش کیا تھا۔ شپو اس گھر میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی اور اس کی مالکن اس پر پورا بھروسہ کرتی تھی۔ شپو نے خود بھی کبھی مالک اور مالکن کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی تھی۔ صاحب اور بیگم صاحب کے گھر کوئی اولاد کیوں نہیں ہے؟ ایک دن کمرے کی صفائی کرتے ہوئے محمود نے شپو سے پوچھا جو ایک گلدان میں تازہ پھول لگا رہی تھی۔ کیوں؟ شپو نے کڑی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس بات سے کیا غرض؟ صاحب اور بیگم صاحب کے اولاد ہے یا نہیں ہے؟ تمہارا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ تعلق تو میرا یہ ہے کہ میں ان کا نمک کھا رہا ہوں، محمود نے کہا۔ میں تو ان کی اچھائی اور بہتری کے لیے ہی سوچوں گا۔ اگر ان کے گھر میں کوئی بچہ نہیں ہے تو اس سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا گھر بھرا پورا ہوگا تو مجھے خوشی ہوگی۔ فضول بکواس مت کرو اور صرف اپنے کام سے کام رکھو، سمجھے تم؟ شپو نے اسے پوری طرح پھٹکار دیا۔ خبردار، جو اس قسم کی بات آئندہ کبھی کی ہوگی۔ تم یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہو یا یہ سب کچھ کرنے کے لیے؟ اچھا، تم کہتی ہو تو میں خاموش ہوا جاتا ہوں، محمود نے کہا۔ لیکن میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ صاحب اور بیگم صاحبہ کی عمروں میں کتنا زیادہ فرق ہے۔ بیگم صاحبہ تو صاحب کی بیٹی معلوم ہوتی ہیں، پتہ نہیں وہ اندر سے کیا محسوس کرتی ہوں گی۔ محسوس کرتی ہوں گی؟ تمہارا سر!
शबो ने इसे बुरी तरह फटकारा। और एक बात कान खोलकर सुन लो, ऐसी फजूल बातें आइंदा की तो याद रखो कि कान पकड़कर यहाँ से निकाल दिए जाओगे। तुम्हें बड़े लोगों के घर काम करने की तमीज़ नहीं है? मैंने ऐसी कौन सी बुरी बात कह दी? महमूद ने चिल्लाते हुए कहा। खैर, अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं खामोश हुआ जाता हूँ और आइंदा कभी कुछ नहीं कहूँगा। महमूद ने वादा तो कर लिया, लेकिन इसको इस बात की फिक्र मुसलसल खाई जा रही थी कि साहब और बेगम साहब की उम्रों में बड़ा फ़र्क है, और शबो के बयान के मुताबिक वो इसके मना करने के बावजूद अक्सर साहब और बेगम साहिबा के बारे में इसी किस्म की बातें ले बैठता था। शबो ने कई बार सोचा कि वो बेगम साहब से इसकी शिकायत कर दे, लेकिन शबो डरती थी। उसे अंदाज़ा था कि बेगम साहिबा का गुस्सा बहुत ख़राब है और वो इस बेवकूफ़ देहाती को फ़ौरन काम से निकाल देंगी। बेचारा गरीब आदमी रोज़गार से जाएगा और फिर कराची में जाने कहाँ कहाँ धक्के खाता फिरेगा। नौकरियां तो बुतेरी मिल जाएंगी, लेकिन रहने के लिए जगह कहाँ मिल सकेगी। यहाँ तो इसे क्वार्टर मिला हुआ था जिसमें अकेला रहता था। ये दरअसल एक क्वार्टर का एक कमरा था। महमूद चूँकि अकेला था, इसलिए इसकी ज़रूरत भर के लिए एक कमरा ही काफ़ी था। चुनांचे शबो ने इस गरीब देहाती और नौवारिदे कराची पर तरस खाते हुए रहमो दरगुजर से काम लिया और अपनी बेगम साहिबा से इसकी शिकायत नहीं की, महज इस वजह से कि एक गरीब आदमी दर बदर न हो जाए। लेकिन महमूद को अपने साथ न जाने क्या दुश्मनी थी। वो शबो से मुसलसल ऐसी उल्टी सीधी बातें किया करता था, और एक दिन तो हद ही हो गई। मालूम नहीं बेगम साहिबा इस कदर बूढ़े आदमी के साथ किस तरह गुजारा करती हैं। महमूद ने हस्बे आदत फजूल बकवास करते हुए कहा। इनके लिए तो कोई मुझ जैसा नौजवान शौहर चाहिए था। बेचारी बूढ़े आदमी के साथ रहते रहते किस कदर उदास और परेशान हो गई हैं। मैं तो इनके चेहरे पर हंसी भी बहुत कम देखता हूँ। अच्छा, मैं तुम्हें बताऊँ कि इनके चेहरे पर हंसी किस तरह आती है? शबो ने कहा। जब वो हाथ में जूता लेकर सीधी होंगी, और तब तुम्हें मालूम होगा कि होंठों की हंसी किस चीज़ का नाम है। और तब शबो ने अपनी मालकन से महमूद के बारे में गुफ्तगू की। इसने मालकन को बताया कि महमूद इसके बारे में कैसी कैसी फजूल और बेहुदा बातें किया करता है। ओह, तो वो तुमसे भी इस किस्म की बातें करता है? माँ पारा ने कदरे हैरत के साथ कहा। वाकई? जी हाँ बेगम साहिबा, शबो ने कहा। क्या वो आपसे भी? हाँ शबो, माँ पारा ने कहा। मुझे वो आदमी कुछ ठीक नहीं लगता। कहने को तो सीधा साधा देहाती है, पहली बार कराची आया है और कराची के बारे में, यहाँ के लोगों और यहाँ की फ़ज़ा के बारे में कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, मुझे तो वो कोई बदकिरदार और आवारा किस्म का नौजवान मालूम होता है। कितनी बार मैंने इसको अपनी तरफ बड़ी अजीब नज़रों से देखते हुए पाया। मैं पहले तो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देती थी, लेकिन अब तुम्हारे कहने से मुझे एहसास हो रहा है कि इसके दिल में मेरी तरफ से बदी है। लेकिन आप कह रही थी कि इसने आपसे भी कुछ कहा था, शबो ने डरते डरते कहा। हाँ, माँ पारा ने जवाब दिया। एक दिन मुझसे बोला, बीबी जी आप इतनी खूबसूरत हैं, इतनी प्यारी और अच्छी हैं आप, बस जी चाहता है कि आपको देखता ही रहूं। वाकई आप बहुत अच्छी हैं। मैंने इसकी बात को एक सीधे साधे अहमक देहाती की बात समझा, जो तसन्नो, तकल्लुफ़, शाइस्तगी और मुरवजा आदाब से नावाकिफ़ था, और मैंने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। इसके बाद भी उसने एक आध बार इसी किस्म की खुराफात बातें की। मैं तो इसे ये समझकर नज़रअंदाज करती रही कि वो अनपढ़ है, सादा लो और अहमक है, और ये नहीं समझता कि जो कुछ वो कह रहा है इसका क्या क्या मतलब निकल सकता है। लेकिन अब तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि वो अनपढ़ तो ज़रूर है, लेकिन सादा लो और अहमक हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। और इस बदमाश के दिल में मेरी तरफ से ज़रूर खोट है। मैं अभी इसको बुलाकर बात करती हूँ। इसने तो बेहूदगी की इंतहा कर दी है बेगम साहिबा, शबो ने कहा। मुझसे कहने लगा कि मालकन के लिए तो कोई मुझ जैसा नौजवान शौहर होना चाहिए था। बेचारी बूढ़े आदमी के साथ रहते रहते किस कदर परेशान और उदास हो गई हैं। मैं इनके चेहरे पर हंसी भी बहुत कम देखता हूँ। ये तो हद हो गई बेगम साहब। इसे अच्छी तरह से
تنبیہ کر دیجیے کہ اس قسم کی بیہودہ باتیں نہ کیا کرے۔ اسے شرم نہیں آتی؟ جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ جو لوگ اسے رزق دیتے ہیں انہی کے بارے میں ایسی ذلیل باتیں کرتا ہے، بے شرم کہیں کا۔ میں اسے صرف تنبیہ ہی نہیں کروں گی، میں اسے نوکری سے بھی نکال دوں گی۔ ماں پارا نے کہا، پہلے تو میں خود اس کی اچھی طرح خبر لیتی ہوں، اس کے بعد صاحب کو اس کی بیہودگیوں کے بارے میں بتاؤں گی اور پھر اس کی چھٹی کروا دوں گی۔ نہیں چاہیے ایسا نوکر، بھلا نوکروں کی کوئی کمی ہے؟ بتیرے ملیں گے۔ ہم نے تو یہ خیال کیا کہ غریب آدمی ہے، کراچی میں رہنے کا ٹھکانہ بھی پاس نہیں ہے، یہاں پڑا رہے گا اور کام کرتا رہے گا، اور اس نے یہ صلا دیا۔ ٹھیک ہے بیگم صاحبہ، شپو نے فوراً اپنی مالکن کی تابعداری کی، آپ ضرور اسے بلا کر اچھی طرح پھٹکار دیجیے۔ مالکن کے حکم پر شپو محمود کو بلا کر لائی اور مالکن نے اسے بری طرح ڈانٹا پھٹکارا۔ تمہیں شرم نہیں آتی بے غیرت کے بچے؟ ماں پارا نے غصے کے عالم میں کہا، تم یہاں ہمارے گھر میں رہ کر ایسی خرافات باتیں کرتے ہو؟ اتنی جوتیاں ماروں گی کہ چاند گنجی ہو جائے گی اور سیدھا اٹھا کر پولیس کے حوالے کروں گی۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ گھر میں رہ کر ایسی بدمعاشی کرتے ہو؟ یہ سب کچھ بالکل نہیں چلے گا۔ محمود ایک دم گھبرا گیا۔ اسے شاید مالکن سے اس قسم کے رویے کی توقع نہیں تھی اور اس نے کچھ اور ہی سمجھ رکھا تھا۔ مالکن نے جب اسے پولیس کی دھمکی دی تو ایک دم سٹ پٹا گیا۔ نہیں نہیں مالکن، اس نے کہا، آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں، بھلا میں ایسی بات، دفع ہو جائے ادھر سے۔ ماں پارا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، اور مجھے اپنی صورت مت دکھانا۔ محمود وہاں سے منہ لٹکائے ہوئے چلا آیا اور اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ رات کو صاحب نے اسے اپنے سامنے بلوایا اور اس کو خوب جھاڑ پلائی۔ ماں پارا اور گھر کی واحد ملازمہ شپو بھی اس وقت فرقان بیگ کے ساتھ موجود تھیں۔ 3 دن کے اندر اندر تم اس گھر سے اپنا کالا منہ کر جاؤ، فرقان بیگ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد اگر تمہاری شکل بھی ادھر نظر آئی تو یاد رکھنا تمہاری خیریت نہیں ہے، ٹکڑے کر کے گٹر میں ڈلوا دوں گا، بدمعاش، حرامزادہ سور کا بچہ۔ دیکھو صاحب، گالی مت دو، محمود نے آہستہ سے کہا، میں آپ کے گھر کی نوکری چھوڑ کر چلا جاؤں گا، 3 دن سے پہلے ہی میں آپ کا کوارٹر بھی خالی کر دوں گا، کہیں اور ٹھکانہ کر لوں گا۔ حرام خور، اگر تم 3 دن کے اندر اندر یہاں سے نہیں گئے تو پھر یاد رکھنا تمہاری لاش جائے گی۔ مجھے گالیاں مت دو صاحب، محمود نے قدرے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر سے جا رہا ہوں، لیکن گالیاں مت دو۔ لیکن فرقان بیگ نے اسے اور گالیاں دیں اور مارنے کے لیے ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن ماں پارا نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ محمود خونی نظروں سے فرقان بیگ کو دیکھتا ہوا چلا گیا اور اگلے دن وہ سارے دن غائب رہا۔ وہ صبح کہیں چلا گیا تھا اور پھر مغرب کی اذان کے بعد گھر میں داخل ہوا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا تھا۔ شپو اور محمود کے علاوہ اس گھر میں 2 اور کل وقتی ملازم تھے۔ یہ دونوں چوکیدار تھے اور باری باری ڈیوٹیاں دیتے تھے۔ ان میں سے ہر ایک 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا تھا۔ ان کے نام زمرد خان اور گلشیر خان تھے۔ ان دونوں کے پاس اسلحہ رہتا تھا جس کا باقاعدہ لائسنس تھا، اور ان دونوں میں سے کوئی ایک نہ ایک شخص ہمیشہ گیٹ پر موجود رہتا تھا۔ شاندار اور وسیع کوٹھی میں مین گیٹ کے پاس ہی چوکیداروں کی کوٹری تھی۔ زمرد خان اور گلشیر خان دونوں اسی کوٹری میں رہتے تھے۔ ان 4 کل وقتی ملازموں کے علاوہ 3 جز وقتی ملازم تھے۔ ان میں سے ایک تو ڈرائیور تھا جو صبح 8 بجے سے لے کر رات کو 8 بجے تک ڈیوٹی دیتا تھا، اور اس کے بعد بھی اگر اس کی ضرورت ہوتی تھی تو اوور ٹائم میں ڈیوٹی دیتا تھا۔ ڈرائیور کا نام قدیر تھا۔ ایک مالی تھا جس کا نام مشتاق تھا۔ وہ صبح سے شام تک کام کرتا تھا اور لان کی اور سارے باغ باغیچے کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اور تیسرے آدمی کا نام حیدر تھا۔ وہ سارا دن کوٹھی کی صفائی ستھرائی میں لگا رہتا تھا۔ وہ ہر وقت جھاڑن، جھاڑو یا پانی کی بالٹی ہاتھ میں لیے ہوئے کہیں نہ کہیں کام کی صفائی میں لگا رہتا تھا۔ وہ تینوں افراد شام ہوتے ہوتے اپنا کام ختم کر کے کوٹھی سے چلے جاتے تھے۔ سب سے جلدی مشتاق جاتا تھا۔
وہ آتا بھی بہت جلدی تھا۔ اس کے بعد حیدر بھی کام ختم کر کے چلا جاتا تھا۔ البتہ ڈرائیور قدیر کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اسے اکثر دیر ہو جاتی تھی۔ ویسے تو فرقان بیگ اور اس کی بیوی ماں پارا دونوں بہت عمدگی کے ساتھ گاڑی چلا لیتے تھے، لیکن عموماً دونوں ہی ڈرائیور کو ساتھ رکھنا پسند کرتے تھے۔ دونوں مسلح چوکیداروں کی موجودگی میں فرقان بیگ اور ماں پارا اپنے آپ کو کافی محفوظ خیال کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ پوری احتیاط سے کام لیتے تھے اور ہر چیز کا اچھی طرح خیال کرتے تھے۔ رات کو اپنے بیڈ روم میں سونے سے پہلے وہ اس کے دروازے کو لاک کر لیتے تھے اور پھر یہ باہر سے چابی کے بغیر نہیں کھل سکتا تھا، البتہ اندر سے اس کو چابی کے بغیر بھی کھولا جا سکتا تھا۔ اس روز محمود گھر سے تو سارا دن غائب رہا۔ اس نے سب کو شبو کو بتایا تھا کہ وہ حیدرآباد جا رہا ہے، جہاں اس کے کچھ جاننے والے ہیں اور وہاں وہ اپنی رہائش اور کام کا بندوبست کرے گا۔ وہ رات کو گھر واپس آیا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت تک دوسرے ملازمین اپنا کام ختم کر کے جا چکے تھے۔ آج ڈرائیور کو بھی جلدی چھٹی دے دی گئی تھی اور وہ بھی اپنے گھر چلا گیا تھا۔ اسی رات محمود نے اپنے مالک فرقان بیگ کو قتل کر دیا۔ وہ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک ماں پارا کی سوتے سے آنکھ کھل گئی۔ اسے فوراً ہی اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اس کی آنکھ خود بخود نہیں بلکہ کسی کھٹکے سے کھلی ہے۔ اس نے نیم غنودگی کے عالم میں پلٹ کر دیکھا اور خوف و دہشت کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ ایک سیاہ سایہ اس کے شوہر پر جھکا ہوا تھا جو برابر والے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس شخص کے ہاتھ میں ایک لمبا سا چھرا تھا اور وہ اسے فرقان کے پیٹ اور سینے پر برابر وار کر رہا تھا۔ فرقان بیگ تڑپ رہا تھا، یہ مچل رہا تھا اور اچھل رہا تھا اور اس کے جسم کی انہی حرکتوں نے ماں پارا کو بیدار کر دیا تھا۔ اس نے بیدار ہوتے ہی ایک بڑا بھیانک اور ناقابل یقین منظر دیکھا۔ کوئی نامعلوم نقاب شخص اس کے شوہر کو قتل کر رہا تھا۔ وہ شخص بڑی تیزی کے ساتھ چھرے کو فرقان کے پیٹ کے اندر لے جاتا تھا اور پھر باہر نکال کر دوبارہ کسی دوسری جگہ اسے گھسیڑ دیتا تھا اور وہاں سے تازہ خون کی پوری ندی بہہ نکلتی تھی۔ اس شخص نے اپنے چہرے کو ایک پرانے اور میلے تولیے سے ڈھانکا ہوا تھا اور اس کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ماں پارا کی نگاہیں اپنے ارد گرد پھیلی اور اس نے ایک لمحے کے اندر یہ دیکھ لیا کہ کمرے کو خوب اچھی طرح الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے، جیسے یہاں چوری کی کوئی زبردست واردات ہوئی ہو اور حملہ آور اس کے شوہر کو قتل کر رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس شخص نے فرقان بیگ کو سوئے ہوئے ہی دبوچ لیا تھا اور اب اسے بیدار ہونے کا موقع دیے بغیر ہی ٹھکانے لگا دیا تھا۔ ماں پارا کی فلک شگاف چیخ سے ساری کوٹھی گونج اٹھی اور اس کے ساتھ ہی حملہ آور بھی چھلانگ مار کر بھاگ نکلا۔ وہ دروازے سے آیا تھا اور دروازے سے ہی بھاگ گیا۔ ماں پارا اس کی شکل بالکل نہ دیکھ سکی کیونکہ اس نے تقریباً پورے ہی چہرے کو تولیے میں لپیٹ رکھا تھا، لیکن وہ تیزی سے بھاگتا ہوا اپنے سیاہ لباس اور رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ خون آلود چھرا اب بھی اس کے ہاتھ میں چمک رہا تھا، لیکن اس نے ماں پارا کو مارنے کی کوشش نہیں کی بلکہ چھرا لہراتا ہوا وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ فوراً ہی دوسرے لوگ آ گئے۔ سب سے پہلے تو رائفل ہاتھ میں لیے نیچے سے گلشیر خان بھاگتا ہوا آیا اور کھلے ہوئے دروازے سے اندر آ گیا۔ اس نے فرقان بیگ کو خون میں لت پت بستر پر پایا۔ اس کے جسم پر زخم ہی زخم تھے جن میں سے بے تحاشا خون ابل رہا تھا۔ گلشیر خان اس روز رات کی ڈیوٹی پر تھا اور پھاٹک کے قریب ہی موجود تھا۔ اس نے جب بیگم صاحبہ کے بری طرح چیخنے کی آواز سنی تو بوکھلا کر بے ساختہ رائفل ہاتھ میں لے کر تیزی سے زینے کی طرف بھاگا۔ ثمرت خان کو اس کے پیچھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ ثمرت خان گیٹ کے قریب بنی ہوئی کوٹھی میں سو رہا تھا اور ماں پارا کی چیخ نے اسے جگا دیا تھا۔ اس نے بھی لپک کر اپنی رائفل اٹھا لی تھی اور پھر وہ بھی اوپر کی طرف بھاگ کھڑا ہوا تھا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا ہوا؟ گلشیر خان بھاگتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ دیر کے بعد آنے والا ثمرت خان بھی شور مچاتا ہوا اوپر آ رہا تھا۔ شبو اس وقت اپنے کوارٹر میں تھی۔ اس نے ماں پارا کے چلانے کی اور دونوں چوکیداروں کے شور مچانے کی آوازیں سنی اور وہ بھی گھبرا کر اپنے کوارٹر سے باہر نکل گئی
اور سیدھی سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ فرقان بیگ اور ماں پارا کے بیڈ روم میں داخل ہونے والا پہلا شخص گلشیر خان تھا۔ اس نے ماں پارا کو کمرے کی دہلیز پر کھڑے ہوئے پایا۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ کمرے کے اندر ایک بیڈ پر فرقان بیگ خون میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم سے اب بھی کہیں کہیں سے خون نکل رہا تھا۔ ماں پارا بری طرح حواس باختہ اور سراسیمہ تھی۔ وہ چلا چلا کر رو رہی تھی اور مدد کے لیے پکار رہی تھی، مگر اس وقت کمرے میں کوئی تیسرا شخص نہیں تھا۔ گلشیر خان کے بعد ثمرت خان اور شبو وہاں پہنچے اور انہوں نے بھی یہی منظر دیکھا۔ اس طرح گھر کے 3 ملازمین نے آدھی رات کے کچھ دیر بعد اپنے مالک اور مالکن کے کمرے میں اس منظر کو دیکھا۔ ان تینوں کے بیان میں سرِ منہ فرق نہیں تھا، کہیں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا تھا۔ کمرے کی الماریاں کھلی ہوئی تھیں اور بہت سے سامان کو ان میں سے نکال کر فرش پر پھیلا دیا گیا تھا۔ نامعلوم چور نے سارے کمرے کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا تھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا کہ یہ چوری کا کیس ہے۔ ان 4 ملازمین میں سے جو گھر میں رہتے تھے 3 موجود تھے۔ دونوں چوکیدار اگرچہ ڈیوٹی تو الگ الگ دیتے تھے، مگر ان کا قیام اسی کوٹھی میں تھا اور دونوں گیٹ کے قریب بنے ہوئے کمرے میں رہتے تھے۔ ان دونوں کے علاوہ صرف محمود اور شبو وہاں رہتے تھے۔ شبو شور کی آواز سن کر جاگ گئی تھی اور یہاں آ گئی تھی، لیکن محمود کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ شاید وہ بہت گہری نیند سو رہا تھا۔ کون تھا بیگم صاحب؟ گلشیر خان نے چلا کر کہا اور جلدی سے بے تحاشا کمرے میں گھس کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے موقع پر اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہائے میرے مولا! شبو کی فلک شگاف چیخ آسمان تک جا پہنچی اور ساتھ ہی وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ثمرت خان بوکھلایا ہوا ادھر سے ادھر بھاگ رہا تھا۔ جلدی سے باہر بھاگو اور اس کا پیچھا کرو، ماں پارا نے ان دونوں سے چلا کر کہا۔ وہ اپنے آپ کو کسی حد تک سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ جلدی کرو، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے اور اس نے کالے رنگ کا قمیض شلوار پہن رکھا ہے۔ میں پولیس کو فون کرتی ہوں۔ دونوں چوکیدار جلدی سے باہر کی طرف بھاگے اور ماں پارا فون کی طرف بڑھی۔ اس نے پولیس کو فون کرنے کے ساتھ ساتھ ایمبولینس کے لیے بھی فون کر دیا۔ شاید ابھی اس کے شوہر کی جان بچنے کے کچھ امکانات باقی ہوں۔ دونوں چوکیدار کچھ دیر کے بعد بے نیل و مرام واپس آ گئے۔ انہیں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ ماں پارا اور شبو دونوں خوف و دہشت کے عالم میں وہیں اسی جگہ کھڑی رہیں۔ دونوں زار و قطار رو رہی تھیں۔ ایمبولینس اور پولیس ساتھ ہی ساتھ پہنچے اور زخموں سے چور فرقان بیگ کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے جایا گیا، مگر فرقان بیگ بہت بری طرح سے زخمی ہوا تھا اور اس کے جسم کے اندر خدا جانے کیا کیا کٹ کر رہ گیا تھا۔ علاوہ ازیں مسلسل خون بھی بہتا رہا تھا۔ اسے جب ایمبولینس میں ڈالا گیا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ چوکیدار گلشیر خان اور شبو زخمی کی ایمبولینس کے ساتھ اسپتال کے لیے روانہ ہو گئے۔ ماں پارا نے جلدی سے شبو کو کچھ رقم بھی دے دی تھی کہ اگر اسپتال میں دوائی وغیرہ کی فوری ضرورت ہو تو پریشانی نہ ہو۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں ثمرت خان کے ساتھ پہنچتی ہوں، اس نے شبو سے کہا۔ تم ہر چیز کا خیال رکھنا۔ ہم لوگ ساتھ ہیں تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے بیگم صاحبہ، ASI نے کہا جو ایمبولینس کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم سے جو کچھ ہو سکے گا ہم ضرور کریں گے۔ زخمی کو ایمبولینس میں اسپتال روانہ کر دینے کے ساتھ ہی یہاں جائے واردات پر پولیس کی بھرپور کارروائی شروع ہو گئی۔ پولیس افسر نے ابھی آغاز کیا ہی تھا کہ اچانک ماں پارا کو محمود کا خیال آیا۔ محمود کہاں ہے؟ اس نے چونک کر ثمرت خان سے پوچھا جو اس کے ساتھ موجود تھا۔ معلوم نہیں بیگم صاحبہ، ثمرت خان نے کہا، وہ شاید اپنے کوارٹر میں ہوگا۔ کمال ہے، ماں پارا نے کہا، یہاں اس قدر شور و غل مچا ہوا ہے اور اس کی آنکھ ہی نہیں کھلی، ایسے کیسے سو رہا ہے؟ محمود کون ہے؟ پولیس افسر نے پوچھا۔ محمود ہمارا ملازم ہے، ماں پارا نے جواب دیا۔ ویسے تو ہم نے اس کی چھٹی کر دی ہے، لیکن ابھی 2-1 دن یہاں رہنے کی اجازت اسے دے دی ہے۔ وہ کوئی ٹھیک آدمی ثابت نہیں ہوا۔ اس کا کوارٹر کہاں ہے؟ پولیس افسر نے فوراً پوچھا۔ ذرا اس طرف لے چلیے ہمیں۔ آئیے،
ماں پارا نے کہا اور پولیس افسر اور ایک پولیس والے کے ساتھ کوارٹر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اس نے زمرد خان کو بھی ساتھ لے لیا تھا اور پھر یہ لوگ محمود کے کوارٹر پر جا پہنچے۔ پولیس افسر جب محمود کے کوارٹر کے اندر پہنچا تو اس نے اسے ایک پلنگ پر لیٹا ہوا سوتا ہوا پایا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ زمرد خان نے کونے میں لگا ہوا بجلی کا بٹن دبا دیا اور کمرہ روشن ہو گیا۔ محمود سیاہ قمیض شلوار پہنے ہوئے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹا ہوا تھا اور اس کی قمیض کے پچھلے نچلے حصے پر چند سرخ بوندیں صاف نظر آ رہی تھیں اور وہ ایسا بے خبر سو رہا تھا جیسے بہت گہری نیند میں ہو۔ اور محمود اٹھ! پولیس افسر نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ماں پارا کو آگے بولنے سے روک دیا۔ وہ محمود کا پورا نام بھی نہیں لے سکی۔ پولیس افسر جھک کر سوئے ہوئے محمود کی قمیض کے پچھلے دامن پر لگی ہوئی سرخ بوندوں کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا۔ ماں پارا نے بھی ابتدائی بات چیت کے دوران پولیس افسر کو یہی بتایا تھا کہ ملزم سیاہ رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس تھا۔ پولیس افسر نے سوئے ہوئے محمود کی پشت پر ایک زوردار ہاتھ مارا اور محمود بلبلا کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے موجود اس عجیب و غریب منظر کو دیکھنے لگا۔ کھڑا ہو! کھڑا ہو! پولیس افسر نے دھاڑ کر کہا اور محمود گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان میں جیسے نیند بھری ہوئی تھی۔ وہ بمشکل جاگ پایا تھا۔ چھرا کدھر رکھا ہے تو نے؟ پولیس افسر نے ٹپٹ کر کہا۔ کدھر ہے چھرا؟ چھرا؟ کیسا چھرا؟ محمود نے منہ پھاڑ کر کہا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے کمرے کی تلاشی لو اکبر علی، پولیس افسر نے اپنے ساتھ آنے والے حوالدار سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم حملہ آور تک پہنچ چکے ہیں۔ ارے ارے! محمود بدحواسی کے عالم میں کانپنے لگا۔ کون حملہ آور؟ کیسا حملہ آور؟ جب تھانے لے چلوں گا نا تو سب پتہ چل جائے گا سالے۔ پولیس افسر نے ایک عورت کی موجودگی کے باعث کوئی بھاری بھرکم کالی پکنے سے گریز کرتے ہوئے کہا۔ ابھی تو تم بکواس کر لو اچھی طرح۔ یہ دیکھیے صاحب، اچانک حوالدار اکبر علی کی تیز ہی جانی اور مضطرب آواز کمرے میں بلند ہوئی۔ یہ دیکھیے۔ چھرا کہیں بہت زیادہ دور نہیں تھا، وہ تو بہت آسانی سے مل گیا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں جست کا ایک صندوق رکھا ہوا تھا جس میں محمود اپنے کپڑے اور دوسرا سامان وغیرہ رکھتا تھا۔ حوالدار نے اس صندوق کو کھول کر پہلے تو اس میں ہاتھ ڈال کر ادھر ادھر کھکوڑا، لیکن اسے کچھ نہیں مل سکا۔ تب اس نے صندوق کو ایک کنارے سے پکڑا اور اسے اٹھا کر الٹ دینا چاہتا تھا تاکہ سارا سامان زمین پر بکھر جائے اور تلاش کا کام آسان ہو جائے، لیکن اس نے جیسے ہی صندوق کو ایک طرف سے پکڑ کر اوپر اٹھایا ویسے ہی اس کے نیچے رکھا ہوا چھرا اسے نظر آ گیا۔ یہ دیکھیے صاحب، حوالدار اکبر علی فاتحانہ انداز میں چھرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کمرے میں چلنے والے بلب کی اچھی خاصی روشنی میں چھرے پر جا بجا خون کے دھبے اب بھی دیکھے جا سکتے تھے۔ محمود پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ وہ کچھ اونگ رہا تھا، کچھ جاگ رہا تھا، لیکن پولیس افسر کے ایک کرارے اور زوردار تھپڑ نے اس کو پوری طرح بیدار کر دیا۔ وہ اپنے پلنگ پر اچھلا اور ایک طرف کو گر پڑا۔ پولیس افسر نے اس کو گردن سے پکڑ کر اٹھایا اور سیدھا کھڑا کر دیا۔ حرام خور، بدماش، سالے، پولیس افسر نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ تو نے اپنے مالک پر حملہ کیا اس چھرے سے؟ خدا رسول کی قسم صاحب، محمود نے روتے ہوئے کہا، میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا۔ میں تو رات کو اپنے کوارٹر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ میں تو رات سے یہی ہوں، بہت گہری نیند سو رہا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا۔ نمک حرام، ذلیل، بےغیرت، ماں پارا نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا۔ تو نے اپنے مالک پر حملہ کیا؟ خدا جانے اب وہ کیسے ہوں گے، کس قدر بری طرح تو نے انہیں زخمی کیا ہے۔ میں نے کسی کو بھی زخمی نہیں کیا بیگم صاحب، محمود نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں تو یہاں اس کمرے سے باہر ہی نہیں نکلا۔ پولیس افسر نے ایک اور چانٹا رسید کر کے اس کی زبان بند کر دی اور اسے ہتھکڑی لگا دی گئی۔ اس کے بعد پولیس اپنی مزید کارروائی میں مصروف ہو گئی، جس کے دوران بعض اور بھی اہم انکشافات ہوئے۔
माँ पारा और फुरकान बेग के बेडरूम की अलमारी में से 10,000 रुपये की रकम और जेवरात का एक सेट गायब था। जेवरात का ये वाहिद सेट था जो माँ पारा घर में रखती थी और ये अलमारी के अंदर पड़ा रहता था। इसका बाकी जेवर बैंक के लॉकर में रहता था। जेवर के सेट और कैश के अलावा फुरकान बेग की एक राडो खड़ी और सोने का एक सिगरेट लाइटर भी गायब था। ये सारी की सारी चीज़ें महमूद के कमरे के मुख्तलिफ हिस्सों से बरामद हो गईं। जितना सामान भी चोरी हुआ था वो सब बरामद हो गया। कोई चीज़ इसके जस्त के संदूक से बरामद हुई तो कोई चीज़ इसके बिस्तर के नीचे से और कोई चीज़ इसके तकिए के गिलाफ में से। पुलिस की तलाशी के दौरान वो सब कुछ महमूद के कमरे से बरामद हो गया जो फुरकान और माँ पारा के कमरे से चोरी हुआ था। इन सारी चीज़ों की शनाख्त माँ पारा ने और इसकी मुलाजिमा शब्बो ने की। शब्बो खड़ी, सिगरेट लाइटर और जेवरात के सेट वगैरह को अच्छी तरह पहचानती थी। नकद रकम महमूद के तकिए के गिलाफ के नीचे से बरामद हुई थी। रकम ही कितनी सी थी? 1,000 रुपये के कुल 10 नोट। इन्हें तो बड़ी आसानी के साथ तकिए के गिलाफ में छुपाया जा सकता था। फुरकान बेग ने अस्पताल पहुंचने के कोई 15 मिनट बाद ही दम तोड़ दिया। डॉक्टरों की काविशों के बावजूद वो जानबर ना हो सका। जख्म बहुत गहरे थे और अंदर तक ऐसा मजरूह हो गए थे, बचने का तो कोई सवाल ही नहीं था। और यूं कातिलाना हमले का ये केस मुकम्मल कत्ले अमद के केस में बदल गया और मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया था। मैं चोरी के सामान और आलाए कत्ल के शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। सारा मामला बिल्कुल साफ था। मकतूल की बेवा मिसिस माँ पारा फुरकान ने पुलिस को इस वाक़ये का पूरा पस मंज़र बताया और इसके बयान की तायीद इसकी घरेलू मुलाजिमा शब्बो ने की। शब्बो ने न सिर्फ अपनी मालिकन के बयान की तायीद की बल्कि पुलिस को वो बातें भी बताईं जो मुलजिम महमूद वक्तन फ़वक्तन इससे यानी शब्बो से किया करता था। और यूं सारे वाक़यात और सूरत-हाल का एक सीधा साधा और आसान सा नक्शा मुरतब हो गया। मुलजिम का ख्याल था कि इसकी जवान मालिकन अपने बूढ़े शौहर के साथ खुश नहीं है और वो अपने तईं ये समझकर इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहता था और अपनी मालिकन पर बुरी नज़र रखता था। इसका ख्याल था कि वो चूँकि नौजवान और कम उम्र है, खूबसूरत है, जिस्मानी लिहाज से अपने बूढ़े मालिक के मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर है, इसलिए इसकी मालकन बड़ी आसानी से इसे कबूल कर लेगी। चुनाचे वो एक तरफ तो घर की मुलाजमा शब्बो के सामने अपने फासिद ख्यालात का इजहार करता रहता था ताकि शब्बो के ज़रिए जो इस घर की वाहिद मुलाजिम औरत थी इसके जज्बात मालिकन तक पहुंच जाएं, और दूसरे वो खुद बराह रास्त मालिकन से भी घुमा फिरा कर अपने मतलब की बात करता रहता था। मगर चूँकि माँ पारा के बेमो गुमान में भी ये बात नहीं थी कि एक अदना घरेलू मुलाजिम ऐसी जसारत भी कर सकता है, इसलिए इसने इसकी इस किस्म की बातों को हमेशा एक अनपढ़ देहाती की बेज़रर सादालोई पर महमूल किया और कभी इसका संजीदगी से नोटिस नहीं लिया। लेकिन जब बिलाखिर शब्बो ने इसे वो बातें बताईं जो मुलजिम शब्बो से किया करता था तो फिर अचानक माँ पारा को मामले की संगीनी का एहसास हुआ और उसने खुद महमूद की खबर लेने के साथ साथ ये भी ज़रूरी समझा कि वह अपने शौहर को भी इस मामले की इत्तला दे दे ताकि कभी किसी गलतफहमी का इम्कान ना रहे। और फुरकान बेग को जब ये बात मालूम हुई तो कुदरती तौर पर वो आग बगूला हो गया और उसने इसी वक्त महमूद को तलब करके इसे खूब डांटा और गालियाँ दी और इसके बाद इसे 3 दिन के अंदर अंदर क्वार्टर से निकल जाने का हुक्म दे दिया। महमूद जो पहले ही अपने बूढ़े मालिक से नफरत करता था इसके इस रवैये से और भी ज़्यादा बड़ा फरोख्ता हो गया और उसने रात के वक्त इसके कमरे में घुसकर पहले तो कीमती सामान और कैश बटोरा और फिर मालिक को कत्ल करने की नीयत से इस पर छुरे से हमला कर दिया। महमूद के कमरे से जो और चीज़ें बरामद हुईं इनमें फुरकान और माँ पारा के बेडरूम के दरवाजे की ताले की एक फाजिल चाबी भी थी। इसी चाबी की मदद से उसने आधी रात के बाद वहां आकर बेडरूम का ताला खोला था और फिर अंदर दाखिल हो गया था। अलमारी के ताले की चाबी माँ पारा के बेड की साइड टेबल की दराज में रखी हुई थी। महमूद को वो जगह शायद पहले से मालूम थी
اس نے وہ چابی وہاں سے اٹھا لی اور الماری کھول کر اپنا کام شروع کر دیا۔ جس وقت وہ سوئے ہوئے فرقان کو آخری واروں کا نشانہ بنا رہا تھا، اسی وقت ماں پارا کی آنکھ کھل گئی اور وہ چیخنے اور شور مچانے لگی۔ چنانچہ ملزم فوراً بدحواس ہو کر وہاں سے بھاگا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر اس طریقے سے لیٹ گیا جیسے کہ گہری نیند سو رہا ہو۔ اس نے اپنے چہرے کو تو پہلے ہی چھپا رکھا تھا اور اسے یقین تھا کہ کوئی اس کو پہچان نہیں سکے گا۔ اس نے اپنے لباس پر بھی ایک نظر ڈال لی ہوگی اور اسے خون کا کوئی دھبا نظر نہیں آیا ہوگا۔ پھر وہ مطمئن انداز میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور گہری نیند کا بہانہ کر کے سوتا بن گیا۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی قمیض کے پچھلے دامن پر خون کی چند چھینٹیں موجود ہیں۔ جلدی میں وہ انہیں نہیں دیکھ سکا تھا اور سیدھا جا کر بستر پر لیٹ گیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے چوری کے مال کو، جو بھاری مالیت کا ہونے کے باوجود بالکل مختصر سا تھا، اپنے کمرے میں مختلف جگہوں پر چھپا دیا۔ چھرے کو اس نے صندوق کے نیچے دبا دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس پر کوئی شبہ نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک سیدھا سادہ چوری کا کیس تھا۔ کوئی چور گھر کے اندر داخل ہوا، نقلی چابی کے ذریعے بیڈ روم کے اندر پہنچا اور اس نے چوری کی۔ پھر شاید فرقان بیگ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے مزاحمت کرنی چاہی اور چور سے حفظ ما تقدم کے طور پر اسے خاموش کرنے کی غرض سے اسے ہلاک کر دیا۔ چلو چھٹی ہوئی۔ ملزم نے سب کچھ اس انداز میں سوچا اور اپنا کام کر دکھایا۔ وہ گھر والوں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا کہ وہ سو رہا ہے۔ ملزم نے جہاں اور بہت سی غلطیاں کی تھیں، ان میں سے ایک بھاری غلطی یہ تھی کہ وہ اس قدر شور و غل اور چیخ و پکار کے باوجود سویا بنا پڑا رہا، جبکہ گھر کے تمام لوگ بیدار ہو گئے تھے۔ سویا ہوا ثمرت خان جاگ گیا تھا، شبو جاگ گئی تھی، اور پھر تو وہ سب کے سب مل کر اس قدر شور مچا رہے تھے کہ آس پاس کی کوٹھیوں میں بھی لوگ جاگ گئے تھے، کیونکہ وہاں تک آوازیں جا رہی تھیں۔ لیکن نہ جاگا تو محمود، جو اپنے کوارٹر میں سو رہا تھا۔ اس کی یہی غلطی اس کے پکڑے جانے کا باعث بن گئی۔ پولیس افسر کو جب یہ معلوم ہوا کہ محمود نامی گھر کا ایک ملازم ابھی تک اپنے کوارٹر میں پڑا سو رہا ہے، تو اسے شبہ ہوا۔ محمود کا ذکر خود ماں پارا نے کیا تھا۔ پولیس افسر کے سوال کے جواب میں یہ بھی کہا تھا کہ اس نے اسے نکال دیا ہے کیونکہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے، اور اس کے فوراً بعد پولیس افسر نے خود محمود کے کوارٹر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب محمود کی منصوبہ بندی اور توقعات کے برعکس تھا۔ اس کے سونے کی اداکاری ہی سے لے ڈوبی۔ اگر وہ بھی ثمرت خان اور شبو کی طرح جاگ کر وہاں آ جاتا تو شاید کوئی اس پر شبہ بھی نہ کرتا۔ اس نے ضرورت سے زیادہ محتاط رہنا چاہا اور یہیں وہ مار کھا گیا۔ یہ تو تھا استغاثے کا موقف جس میں ہر چیز بالکل صاف اور واضح تھی۔ ایک ٹھوس اور مضبوط وجہ قتل موجود تھی۔ آلہ قتل ملزم کے پاس سے برآمد ہو چکا تھا۔ ملزم کی قمیض پر خون کے جو دھبے موجود تھے، کیمیائی تجزیے کے بعد وہ مقتول کے خون کے گروپ کے ہی پائے گئے۔ چھری پر جو خون کے دھبے تھے وہ اسی گروپ کے تھے۔ پھر ابہام کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ صاف تھا۔ واردات کے پس منظر کے بارے میں مقتول کی بیوہ اور ملازمہ شبو کے بیانات سے ملزم کی بدباطنی کا پورا پتہ چل چکا تھا۔ وجہ قتل بالکل صاف تھی اور دونوں عورتیں اس کی گواہ تھیں۔ بعد کے تمام واقعات کی گواہی میں چوکیدار گلشیر خان اور چوکیدار ثمرت خان بھی شریک تھے۔ ان دونوں نے اپنے بیانات میں رات کے تمام واقعات کی اسی طرح تصدیق کی جس طرح استغاثہ کے بیان کے مطابق وہ پیش آئے تھے۔ پولیس نے خود ہی ملزم کے کمرے سے اس کی موجودگی میں یہ چوری کا مال اور آلہ قتل دریافت کر لیا تھا، اور ملزم کے جسم پر جو سیاہ رنگ کی قمیض تھی، اس پر مقتول کے خون کے دھبے موجود تھے۔ استغاثہ کا کیس بہت مستحکم اور صاف تھا، اس میں کوئی چھول نہیں تھا۔ لیکن ملزم محمود احمد خان ولد مسعود احمد خان نے استغاثہ کے موقف کو سراسر جھوٹ قرار دیتے ہوئے اعتراف جرم سے صاف انکار کر دیا تھا۔ ملزم کا کہنا یہ تھا کہ اس نے اپنی مالکن کی ہمیشہ اپنی ماں کی طرح عزت کی، اور اس کے دل کے کسی دور دراز گوشے میں بھی مالکن کے لیے
جو عمر میں بھی اس سے تقریباً 10 سال بڑی تھی۔ کوئی بےہودہ خیال پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ تو مالکن کو اپنی بڑی بہن کی طرح، اپنی ماں کی طرح قابل عزت سمجھتا تھا۔ شپو نے اور خود مالکن نے اس بارے میں پولیس اور عدالت کو جو کچھ بتایا تھا، ملزم نے اس کی صحت سے بالکل انکار کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے کبھی بھول کر بھی ملازمہ شپو سے اور خود مالکن سے ایسی کوئی بےہودہ بات نہیں کہی۔ جب اس کے دل و دماغ میں اس قسم کا کوئی خیال موجود ہی نہیں تھا تو پھر وہ ایسی بات ہی کیوں کرتا؟ اس نے اس سب کو بالکل جھوٹ اور فریب قرار دیا تھا۔ لیکن وہ ان تمام باتوں کی کوئی وضاحت نہیں کر سکا کہ اس کے کمرے سے چوری کا مال اور آلۂ قتل کیوں کر برآمد ہوا۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے اپنے کمرے میں ان چیزوں کی موجودگی کا کوئی علم نہیں تھا، اور اس نے پہلی بار ان چیزوں کو اس وقت دیکھا تھا جب حوالدار اکبر علی اس کے کمرے کی تلاشی لے رہا تھا۔ تاہم اس نے اس امر کی توثیق کی کہ پولیس نے تلاشی کے دوران خود کوئی چیز اس کے کمرے میں نہیں رکھ دی تھی، اور یہ ساری چیزیں اس کی موجودگی میں اس کی نظروں کے سامنے اس کے کمرے کے مختلف جگہوں سے برآمد ہوئی تھیں۔ نہ ہی وہ اس امر کی کوئی وضاحت کر سکا کہ اس کی قمیض کے پچھلے حصے پر خون کے دھبے کہاں سے آ گئے تھے۔ چھرے پر بھی اس کی انگلیوں کے باقاعدہ نشانات موجود تھے۔ وہ عدالت کو یہ نہیں بتا سکا کہ چھرے پر اس کی انگلیوں کے نشانات کہاں سے کیسے آ گئے۔ اس نے چھرے کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایسا کوئی چھرا کبھی اس کے پاس نہیں رہا، لیکن صرف لا علمی ظاہر کر دینے سے تو بات نہیں بنتی تھی۔ تمام شواہد اور ثبوت وغیرہ اس کے خلاف تھے۔ کیس اپنی جگہ پر اتنا مکمل تھا کہ اس کا سادہ اور بے دلیل انکار کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ تمام گواہوں کے بیانات میں کوئی فرق، کوئی تضاد نہیں تھا۔ سب کچھ بالکل صاف واضح تھا۔ گواہوں میں اور لوگوں کے علاوہ فہیم الدین بھی شامل تھا۔ فہیم الدین مقتول فرقان بیگ کا بزنس پارٹنر تھا اور ذاتی دوست بھی۔ دونوں میں بہت اچھے تعلقات تھے۔ فہیم الدین نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے یہ کہا کہ وقوعہ سے ایک روز پہلے مرحوم نے اس سے اپنے گھریلو ملازم کے بارے میں بات کی تھی۔ اس نے اپنے بزنس پارٹنر فہیم الدین کو یہ بتایا تھا کہ اس کا گھریلو ملازم محمود کوئی اچھا آدمی نہیں تھا اور وہ اسے گھر سے نکال رہا تھا۔ میں نے تو اسے ایک سیدھا سادہ دیہاتی نوجوان سمجھا تھا، فرقان بیگ نے فہیم الدین سے کہا تھا، لیکن کراچی آ کر تو ان سالوں کے پر نکل آتے ہیں اور یہ کچھ زیادہ ہی اونچی پرواز کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ میں تمہیں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم میرے گھر آنے جانے کے باعث اسے اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے، اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ نوکری کی تلاش میں کبھی تمہاری طرف بھی آئے۔ اس سے ہوشیار رہنا۔ اس آدمی کو بھول کر بھی نوکری نہ دینا جو گھر کی عزت کو خاک میں ملا دینے کا سوچے۔ فہیم الدین چونکہ فرقان بیگ کے گھر برابر آتا جاتا رہتا تھا، اس لیے وہ اس گھر کے تمام ملازمین کو جانتا تھا، جن میں محمود بھی شامل تھا۔ فرقان بیگ کی بات سن کر اسے تعجب بھی ہوا، کیونکہ وہ خود بھی محمود کو ایک سیدھا سادہ نوجوان سمجھتا تھا، اور اس سے اگلے ہی دن فہیم الدین کو اپنے بزنس پارٹنر فرقان بیگ کی اس کے گھریلو ملازم محمود احمد خان کے ہاتھوں قتل کی اطلاع ملی۔ یہ دلدوز اور المناک خبر ملی اور اسے وہ ساری باتیں یاد آ گئیں جو مقتول نے گزشتہ روز اس سے کہی تھیں۔ فہیم الدین نے خود ہی پولیس کو ملزم کے بارے میں مقتول کے حوالے سے یہ سب کچھ بتایا اور استغاثہ نے اسے گواہوں میں شامل کر لیا۔ فہیم الدین کی گواہی نے اس معاملے کو اور بھی زیادہ صاف اور واضح کر دیا۔ عدالت میں جب مقدمہ شروع ہوا تو ملزم محمود احمد کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، سوائے ایک کمزور، بے دلیل اور بے ثبوت بیان کے کہ اس نے یہ قتل نہیں کیا، جبکہ استغاثہ کے پاس مکمل اور ناقابل تردید ثبوت موجود تھے اور شواہد کی ایک لائن لگی ہوئی تھی۔ جس وقت محمود کے خلاف مقدمہ شروع ہوا تو اس کے پاس تو اپنا کوئی وکیل بھی نہیں تھا۔ اس کے پاس وکیل کی خدمات حاصل کرنے کے لیے رقم ہی نہیں تھی اور عدالت نے اسے سرکاری اخراجات پر وکیل کی فراہمی کا بندوبست کیا تھا۔ مقدمے نے بہت زیادہ طول نہیں کھینچا
کیونکہ اس میں الجھاوے اور تنازعات بہت کم تھے۔ سیشن کورٹ نے ملزم محمود احمد خان ولد مسعود احمد خان کو فرقان بیگ کے قتل کے الزام میں سزائے موت دے دی۔ ملزم اب ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتا تھا۔ صالحہ عبد الکریم نے اس پورے کیس کی تفصیلات کا بڑے غور سے مطالعہ کیا اور اہم پوائنٹ کو علیحدہ نوٹ کرتی گئی۔ اس کے بعد اس نے سارا ریکارڈ فساد حسین کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ وہ اس کا اچھی طرح سے مطالعہ کرنے کے بعد پھر اس سے بات کرے۔ اسے اگلے روز اس نے فساد حسین سے اس کے بارے میں بات کی۔ قانونی لحاظ سے تو اس میں کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، فساد حسین نے کہا، اور سیشن جج نے اس کیس کا جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کے حالات و واقعات نیز قانونی تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے، صالح عبد الکریم نے کہا، لیکن اس کے باوجود اس میں متعدد نکات ایسے ہیں جو غور طلب ہیں اور میں ان کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں، فساد حسین نے کہا، اور پھر وہ دونوں بہت دیر تک اس کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ ان دونوں کے درمیان ان نکات پر مکمل اتفاق رائے تھا اور ان کی رائے یکساں تھی۔ دونوں کے خیال کے مطابق اس بات کا پورا امکان موجود تھا کہ ملزم محمود احمد خان کو کسی خاص مقصد سے کسی گہری سازش کا شکار بنایا گیا ہو، لیکن فی الحال اس سلسلے میں کچھ کہنا قبل از وقت تھا۔ محمود کے والدین مسعود احمد خان اور گلنار ٹھیک ایک ہفتے کے بعد صالح عبد الکریم کے دفتر میں دوبارہ موجود تھے۔ صالح عبد الکریم نے بڑی کرم جوشی کے ساتھ ان کا خیر مقدم کیا اور فوراً ہی ان کے لیے چائے منگوائی۔ اس حسن سلوک نے ان دونوں کو ایک دم خوش کر دیا اور ان کے دل میں یہ امید پیدا ہو چلی کہ شاید بی بی صاحب ان کی مدد کرنے پر تیار ہو گئی ہے اور ان کے بیٹے کو چھڑا لے گی۔ میں نے اس سارے کیس کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کیا ہے، اس نے ان دونوں عمر رسیدہ افراد کو بتایا، اور میں تم لوگوں کو صاف طور پر یہ بات بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے۔ عدالت نے تمہارے بیٹے کو جو سزا دی ہے وہ ان حالات کے مطابق بالکل ٹھیک ہے جو اس مقدمے کی کارروائی کے دوران بیان کیے گئے ہیں۔ ان حالات میں کوئی بھی عدالت اسے صرف یہی سزا دے سکتی تھی۔ صالحہ عبد الکریم کی زبان سے یہ بات سن کر وہ دونوں سکتے کے سے عالم میں آ گئے۔ انہیں تو یہ آس ہو چلی تھی کہ کام بن جائے گا، لیکن یہاں تو ایسے کوئی آسان نظر نہیں آ رہے تھے۔ بی بی صاحب نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن تم لوگ بالکل مایوس مت ہو جاؤ، صالحہ عبد الکریم نے ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر جلدی سے کہا، میں کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کروں گی، لیکن کوئی وعدہ نہیں کر سکتی۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنے طور پر اس بات کا یقین حاصل کرنا ہے کہ تمہارا بیٹا بے قصور ہے، اور اس کے بعد ہی میں کچھ فیصلہ کر سکوں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ سارے کام بہت مشکل ہیں اور ان میں بہت ساری دشواریاں موجود ہیں، وقت بھی کافی لگ سکتا ہے۔ آپ اللہ کا نام لے کر اپنا کام تو شروع کریں بی بی صاحب، مسعود احمد جلدی سے بولا۔ وہ دراصل صالحہ کے مطلب کو غلط سمجھا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا آپ کی فیس کے لیے سارا بندوبست۔ تم غلط سمجھ رہے ہو مسعود احمد، صالح عبد الکریم نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں فیس کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں ان مشکلات کی بات کر رہی ہوں جو ہماری راہ میں حائل ہیں، تم کو ان کا اندازہ نہیں ہے۔ خیر، اب مجھے تمہارے بیٹے سے جیل میں ملاقات کرنی ہوگی، میں اس سے تفصیلی بات چیت کروں گی، پھر کوئی فیصلہ کر سکوں گی۔ آپ ضرور ملیے بی بی صاحب، گلنار نے کہا، آپ ہمارے محمود سے مل کر بہت خوش ہوں گی، وہ تو بس سیدھا سادہ بچہ ہے۔ سبھی بچے سیدھے سادے ہوتے ہیں، صالحہ عبد الکریم نے دل ہی دل میں کہا، خاص طور سے اپنی ماں کے لیے۔ اس نے ان دونوں کو رخصت کر دیا اور اگلے چند دن کے بعد جیل جا کر وہاں محمود احمد خان سے ملاقات کی۔ اس سے پہلے محمود کے والدین بھی اپنے بیٹے سے مل چکے تھے اور اسے اس وکیل کے بارے میں بتا چکے تھے جو اس سے ملاقات کے لیے آنے والی تھی۔ محمود اس بات پر بہت تعجب خیز تھا کہ ایک عورت وکیل اس سے ملنے کے لیے آ رہی تھی، اگرچہ وہ گزشتہ کافی عرصے سے کراچی میں تھا اور اس شہر کے بارے میں بہت کچھ جان چکا تھا، لیکن اس نے آج تک کسی ایسی عورت کو نہیں دیکھا تھا جو وکیل ہو۔
اور اسے اس خبر سے کوئی خاص خوشی بھی نہیں ہوئی تھی۔ بھلا عورت اس کی مدد کیا خاک کر سکتی تھی؟ مرد وکیل بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے تھے، کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا تھا۔ تاہم ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مستاق وہ اس وکیل عورت کے انتظار میں تھا۔ اسے اس وکیل عورت سے ملنے کا اشتیاق بھی تھا۔ اس نے کبھی کوئی وکیل عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وکیل عورت کیسی ہوتی ہے اور وہ کس طرح بات کرتی ہے۔ وہ جیل کی فیکٹری میں اپنی مشقت میں مصروف تھا جب اسے یہ اطلاع دی گئی کہ اس کی ملاقات آئی ہے۔ اس کے والدین تو 2 دن پہلے ہی اس سے مل کر جا چکے تھے اور اب دوبارہ اتنی جلدی ملنے نہیں آ سکتے تھے۔ والدین کے علاوہ اور کوئی تو ملاقات کے لیے آنے والا نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ وکیل عورت ہی آئی ہوگی۔ وہ جیل کے آفس میں پہنچا تو اس نے وہاں پہلے سے ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ محمود نے اس عورت کو دیکھا اور اس کی شاندار اور پروقار شخصیت کو دیکھتے ہی مرعوب ہو گیا۔ دیکھو محمود، یہ وکیل صاحبہ ہیں۔ جیل کے افسر نے عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے محمود سے کہا، یہ تم سے تمہاری اپیل کے سلسلے میں بات کرنا چاہتی ہیں۔ میں تم کو ان کے ساتھ ایک علیحدہ کمرے میں بھیج رہا ہوں۔ تم جتنی دیر تک چاہو ان سے بات کر سکتے ہو اور جو کچھ کہنا چاہتے ہو آزادی اور مکمل رازداری کے ساتھ کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد اسے اس وکیل عورت کے ساتھ ایک علیحدہ کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میرا نام صالحہ عبدالکریم ہے۔ صالحہ عبدالکریم نے اس دیہاتی نوجوان کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کے چہرے پر اسے سادگی اور سادہ دلی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے ذریعے اس کی دلی کیفیات کو جانچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں وکیل ہوں، اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور میں صرف قتل کے کیس لیتی ہوں۔ تمہارے والدین میرے پاس آئے تھے اور ان کا کہنا ہے کہ تم بے قصور ہو۔ میں تم سے سچائی معلوم کرنے کے لیے آئی ہوں، لیکن یہ بات واضح کر دینا چاہتی ہوں کہ اگر تم واقعی بے قصور ہو تب تو میں تمہاری کوئی مدد کرنے کی کوشش کروں گی، لیکن اگر مجھے یقین آ گیا کہ تم نے واقعی جرم کیا ہے تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ اس لیے میں تم کو یہ پہلے ہی سے خبردار کر دیتی ہوں کہ مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ میں نے تو پہلے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا بی بی صاحب، غمزدہ محمود نے حسرت آمیز لہجے میں کہا۔ پہلے بھی میں نے جو کچھ کہا تھا وہ سب سچ تھا، لیکن میں اس کو کیا کروں کہ کوئی میرے سچ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ تمہیں جاننا چاہیے کہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس کا کوئی ثبوت تمہارے پاس نہیں ہے، صالح عبدالکریم نے کہا، اور عدالت بغیر ثبوت کے کوئی بات تسلیم نہیں کرتی۔ تمہیں سزائے موت اس لیے ہوئی ہے کیونکہ اس تقاضا تمہارے خلاف عدالت میں جرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور تم اپنا دفاع کرنے میں ناکام رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس اپنے دفاع میں کہنے کے لیے کچھ ہے؟ میرے پاس کہنے کے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے جو میں عدالت میں کہہ چکا ہوں، محمود نے کہا۔ لیکن اگر کوئی میری بات کا یقین نہیں کرتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں کس طرح جج صاحب کو یقین دلاتا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میں نے قتل نہیں کیا ہے؟ نہ تو میں نے کوئی چوری کی ہے اور نہ میں نے مالک پر حملہ کیا ہے۔ یہ سب بالکل جھوٹ اور غلط ہے۔ الزام ہے میرے اوپر، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ تو پھر تمہارے خیال میں یہ کام کس کا ہو سکتا ہے؟ صالحہ نے اس سے پوچھا۔ تم نے اس بارے میں کچھ نہ کچھ تو ضرور سوچا ہوگا۔ کون ہو سکتا ہے فرقان بیگ کا قاتل؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس نے بڑی سادگی کے ساتھ جواب دیا۔ مجھے اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ اچھا دیکھو محمود، صالح عبدالکریم نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا، میری بات ذرا دھیان سے سنو، تو مجھے سب کچھ تفصیل سے بتا دو۔ میرا مطلب ہے کہ اپنے کراچی آنے اور فرقان بیگ کے ہاں کام کرنے کے بارے میں یہ مت سوچو کہ ان ساری باتوں کا تمہارے کیس سے کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ یہ سوچنا میرا کام ہے۔ تم تو مجھے سارے واقعات پوری تفصیل کے ساتھ بتا دو۔ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ سننے کے بعد میں مزید کچھ جاننے کے لیے دوبارہ تم سے ملاقات کروں اور کچھ اور پوچھوں۔ شاید اس طریقے سے ہم کچھ جاننے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، تم سزا سے صرف اس صورت میں بچ سکتے ہو جب اصل قاتل کا پتہ چل جائے۔ اگر اصل قاتل کا پتہ نہیں چلتا
تو پھر تمہارے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ تمہارے خلاف کیس تو بالکل ثابت ہی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش صرف یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاتھ اصل قاتل کی گردن تک پہنچے۔ میں یہ کام تمہارے تعاون کے بغیر نہیں کر سکتی۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا بی بی صاحب؟ اس نے سادگی کے ساتھ کہا۔ میں اصل قاتل کو کہاں سے پکڑ کر لا سکوں گا؟ میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہم دونوں مل کر اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے، صالح عبد الکریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فی الحال تم تو صرف یہ کرو کہ مجھے ساری تفصیلات سے آگاہ کر دو۔ مظفر آباد آزاد کشمیر کے ایک نواحی گاؤں کے ایک چھوٹے سے کچے مکان کے صرف ایک کمرے میں آتش دان چل رہا تھا۔ آتش دان کی موجودگی میں کسی چراغ کی ضرورت محسوس نہیں کی جا رہی تھی۔ اس ایک چھوٹے سے کمرے کے علاوہ، جسے کمرے کے بجائے کوٹھری کہنا زیادہ مناسب ہوگا، باقی پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ تیل بہت مہنگا تھا اور گاؤں میں بجلی نہیں تھی۔ سردیوں میں ویسے ہی ایندھن کا خرچ بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ سخت سردیوں کا زمانہ تھا۔ درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ سے بھی کئی ڈگری کم تھا۔ سارا گاؤں اور گاؤں کا ہر مکان کوہر کے ایک دبیز غلاف میں لپٹا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر کے اندر بند تھے۔ گلیوں میں سناٹا تھا، باہر کوئی نہیں تھا۔ سردیوں کے موسم میں اس گاؤں میں زندگی تقریباً معطل ہو کر رہ جاتی تھی۔ اس کا رابطہ باقی دنیا سے منقطع ہو جاتا تھا اور کئی ماہ تک منقطع رہتا تھا۔ بیہم گرنے والی برف سارے پہاڑی راستوں کو بند کر دیتی تھی۔ ٹریفک بالکل نہیں چلتا تھا اور پیدل بھی گاؤں میں آنا یا گاؤں سے جانا ناممکن نہیں تو محال ضرور ہوتا تھا۔ ویسے وہاں آمد و رفت کا اہم ذریعہ خچر تھے، لیکن سردیوں کے موسم میں ان کی بھی نقل و حرکت تقریباً ختم ہو جاتی تھی۔ مسعود خان اسی گاؤں کا رہنے والا تھا اور اس کے آباء و اجداد بھی یہیں کے رہنے والے تھے۔ ان لوگوں نے باہر کی دنیا نہیں دیکھی تھی۔ صدیوں سے وہ اسی گاؤں میں رہتے بستے آئے تھے اور ان کی زندگیاں اسی مٹی سے وابستہ تھیں۔ مسعود احمد خان کے پاس اپنی کچھ زمین اور تھوڑے مویشی تھے اور ایک مکان بھی تھا جس کا شمار گاؤں کے اچھے خاصے مکانوں میں ہوتا تھا۔ اس کی بیوی کے پاس پرانے وقتوں کے کچھ گہنے بھی تھے جو اس نے بڑے چاؤ کے ساتھ اپنی بہو کے لیے رکھ چھوڑے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے محمود احمد خان کے لیے لڑکی بھی تلاش کر لی تھی۔ اس لڑکی کا نام گل بانو تھا اور وہ اسی گاؤں کے ایک آدمی کی بیٹی تھی۔ غریب اور مفلوق الحالی دونوں خاندانوں کا مشترکہ سرمایہ تھی۔ مسعود احمد خان کی اپنی شادی تو اس وقت ہی ہو گئی تھی جبکہ اس کی عمر 16 برس کی تھی اور اس کا بیٹا محمود اب 16 برس کا ہو کر 70ویں میں لگ چکا تھا، لیکن ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ محمود کے کچھ خواب تھے۔ اس کے چاروں طرف اس کے اپنے ہی جیسے گھر تھے اور ان جیسے گھروں میں صرف مفلسی اور تنگ دستی کا راج تھا۔ گاؤں میں معمولی سی کھیتی باڑی اور مویشی پالنے کے علاوہ اور کوئی روزگار نہیں تھا۔ یہاں کوئی نوکری تو مل ہی نہیں سکتی تھی۔ محمود اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتا تھا۔ وہ شادی کر کے گھر اس وقت بسانا چاہتا تھا جب اس کے پاس کچھ پیسے ہوں اور وہ اپنی بیوی کو ایک اچھی اور خوشحال زندگی دے سکے۔ محمود کے گاؤں کے کئی آدمی گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے۔ ان میں سے 2 تو ملک سے باہر تھے، مڈل ایسٹ میں، اور وہاں سے خوب پیسے کما کما کر بھیج رہے تھے۔ 2 آدمی کراچی میں تھے اور وہ دونوں بھی یہاں نوکری کر رہے تھے۔ اگرچہ ان کی نوکری ویسی نہیں تھی جیسی کہ مڈل ایسٹ میں رہنے والوں کی تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے گاؤں کے مقابلے میں بہت زیادہ بہتر تھے۔ انہی لوگوں میں محمد سعید بھی شامل تھا جو برسوں پہلے اپنے گاؤں سے آ کر کراچی میں رہنے لگا تھا۔ اس وقت وہ نوجوان تھا۔ اس نے کراچی میں محنت مزدوری شروع کر دی اور اچھے خاصے پیسے کما لیے۔ اس نے گاؤں آ کر شادی کی اور پھر بیوی کو لے کر کراچی آ گیا۔ یہاں اس نے بنارس کالونی میں اپنے لیے ایک مکان بھی حاصل کر لیا تھا اور وہ بیوی کو لے کر وہیں آ گیا۔ اب وہ لوگ وہیں رہتے تھے اور گاؤں کے مقابلے میں ہزار درجہ بہتر زندگی گزار رہے تھے۔ محمد سعید نے موزائیک ڈالنے کا کام سیکھ لیا تھا اور وہ دانے کا بہترین کاریگر بن گیا تھا۔
اور اب تو اس کا یہ حال تھا کہ وہ ایک دن کے لیے بھی بیکار نہیں رہتا تھا۔ اس کے پاس کٹائی کرنے کی اپنی مشین تھی اور وہ موزائیک کے کام کے ٹھیکے لیا کرتا تھا۔ کئی مزدوروں کی روزی بھی اس کے ساتھ ہی وابستہ تھی۔ محمود کو محمد سعید نے گودوں میں کھلایا تھا اور گاؤں کے دوسرے بچوں کی طرح وہ محمود کو بھی عزیز رکھتا تھا۔ سعید خان اور اس کی بیوی کے سارے ہی رشتہ دار گاؤں میں تھے اور یہ لوگ ہر 2-3 سال کے بعد ایک چکر گاؤں کا ضرور لگا لیتے تھے۔ اس بار محمد سعید جب گاؤں گیا تو محمود نے اس سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ کراچی لے چلے اور وہ وہاں جا کر محنت مزدوری کرنا چاہتا ہے۔ محمود کے والدین اگرچہ اس کے حق میں نہیں تھے کیونکہ محمود ان کا اکلوتا بیٹا اور واحد اولاد تھا اور وہ اسے اپنی آنکھوں سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک بہتر اور آسودہ مستقبل کی امید میں انہوں نے اس کو جانے کی اجازت دے دی۔ سب سے پہلے تو تم یوں کرو کہ کراچی چل کر کسی بنگلے میں ملازمت کر لو، محمد سعید نے اس سے کہا۔ بنگلوں کے کام میں کئی آسانیاں ہیں، یوں سمجھو کہ تقریباً ساری ہی تنخواہ بچ رہتی ہے، رہنے کو کوارٹر مل جاتا ہے، کھانا ناشتہ مفت اور کپڑے بھی مفت، اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا، بیڑی سگریٹ پان وغیرہ کا تمہیں شوق نہیں ہے، بس پھر بچت ہی بچت ہے۔ 1 سال تک کسی بنگلے میں نوکری کر لو، کم سے کم 700-800 روپے مہینہ تنخواہ مل جائے گی۔ 700-800 روپے مہینہ؟ محمود نے خوشی اور حیرت کے عالم میں کہا۔ اور کھانا کپڑا وغیرہ الگ؟ ہاں ہاں وہ الگ، اور رہنے کا کوارٹر بھی الگ، محمد سعید نے کہا۔ کوارٹر میں بجلی بھی ہوگی، پانی بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، اور اس کے لیے تمہیں کوئی کرایہ نہیں دینا ہوگا۔ تنخواہ تو تم پوری بچا سکتے ہو، تھوڑے سے پیسے اپنے خرچے کے لیے رکھ کر باقی یہاں بھیج دیا کرو۔ سال بھر تک یہ کام کر لو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لگا لوں گا اور دانے کا کام سکھا دوں گا۔ اس کام میں فوراً کمائی نہیں ہو سکتی، اس کے لیے تو وقت چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم کراچی پہنچتے ہی پیسہ کمانا شروع کر دو۔ اس کے لیے گھریلو ملازم کا کام ہی سب سے بہتر ہے۔ لیکن کیا وہاں گھریلو ملازم کا کام آسانی سے مل جاتا ہے؟ محمود نے تجسس اور دلچسپی کے ساتھ پوچھا۔ تم ایک بار میرے ساتھ چلو تو صحیح، محمد سعید نے ہنس کر کہا، خود ہی دیکھ لینا۔ اور اس طرح محمود احمد خان زندگی میں پہلی بار اپنے گھر سے باہر نکلا اور سیدھا کراچی آ گیا، اور یہاں آتے ہی وہ سخت خوفزدہ ہو گیا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس شہر میں کھو جائے گا۔ محمود کو محمد سعید نے اپنے ساتھ اپنے مکان میں بنارس کالونی میں رکھا اور چند روز تک وہ اسے کراچی سے واقف کرواتا رہا۔ وہ اسے یہاں کے مختلف علاقوں کے بارے میں، بسوں اور منی بسوں کے بارے میں، اہم مشہور مقامات کے بارے میں بتاتا رہا۔ اسے خود بھی اسی بات کا خدشہ تھا کہ محمود جیسا سیدھا سادہ لڑکا کہیں ادھر ادھر بھٹک نہ جائے۔ محمود نے جب کراچی کی سرزمین پر قدم رکھا تو اس وقت اس کی اصل عمر تو تقریباً 18 سال تھی، لیکن محمد سعید نے اس کے لیے جو شناختی کارڈ بنوایا تھا اس کے مطابق اس کی عمر 21 سال تھی۔ محمد سعید نے کچھ پیسے دے دلا کر اس کے لیے شناختی کارڈ اسی غرض سے بنوا دیا تھا کہ اس کی وجہ سے اسے بہت سہولت ہوتی تھی اور نوکری آسانی سے مل سکتی تھی۔ آدمی کے پاس کم سے کم اس کی ایک شناخت تو موجود ہوتی تھی۔ اس نے گاؤں میں اپنے قیام کے دوران خاص طور سے مظفر آباد جا کر محمود کا شناختی کارڈ بنوا دیا تھا، اور اس طرح محمود جب کراچی پہنچا تو وہ اپنے شناختی کارڈ کے حساب سے قانونی طور پر بالغ تھا۔ محمد سعید دانے کا کام کرتا تھا اور اس کی بہت سے لوگوں سے دعا سلام تھی۔ وہ زیادہ تر تو چھوٹے چھوٹے مکانوں میں موزائیک ڈالتا تھا، لیکن اس نے بعض بڑے بڑے بنگلوں میں بھی کام کیا تھا۔ چونکہ وہ خود بہت اچھا کاریگر تھا، اس لیے جو بھی اس سے کام کرواتا تھا وہ دوسرے سے اس کی سفارش ضرور کرتا تھا اور دوبارہ کام نکلنے کی صورت میں بھی اسی کو بلاتا تھا۔ محمد سعید نے فرقان بیگ کی نئی کوٹھی میں، جو کلفٹن کے علاقے میں بنی تھی، کچھ حصے میں موزائیک کا فرش ڈالا تھا۔ ویسے تو کوٹھی ٹھیکیدار نے بنائی تھی، لیکن فرقان بیگ نے خود
سارے کام کی ہر ہر قدم پر نگرانی کی تھی۔ اسے محمد سعید کا کام بہت پسند آیا تھا، جسے ٹھیکیدار موزائیک کے کام کے لیے لے کر آیا تھا، اور اس نے محمد سعید کو خود اپنی جیب سے خاص طور سے کچھ انعام بھی دیا تھا۔ موزائیک اس کی مرضی اور پسند کے عین مطابق تھا۔ کبھی کوئی کام ہو تو میرے پاس آنا، اس نے محمد سعید سے کہا اور اسے اپنے دفتر کا پتہ بھی دے دیا تھا۔ محمد سعید خوش تھا کہ اتنا بڑا سیٹ اس پر بہت مہربان تھا، جس نے اتنی بڑی کوٹھی بنوائی تھی۔ سیٹ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے دوسری جگہ بھی کام دلوائے گا، اور سیٹ نے اس سے اس کا پتہ بھی لے لیا تھا۔ محمود جب محمد سعید کے ساتھ کراچی آیا تو محمد سعید اسے ساتھ لے کر سب سے پہلے فرقان بیگ کی کوٹھی پر پہنچا۔ وہ دونوں صبح وہاں پہنچ گئے تھے۔ محمد سعید کو معلوم تھا کہ صاحب 9 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں۔ وہ فرقان بیگ کے دفتر بھی جا سکتا تھا، لیکن اسے اندازہ تھا کہ دفتر میں صاحب لوگ بہت مصروف رہتے ہیں۔ چپراسی کمرے کے اندر جانے نہیں دیتا۔ یہاں گھر پر تو گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر بھی انتظار کیا جا سکتا ہے، لیکن گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ فرقان بیگ کو جب اس کا نام بتایا گیا تو اس نے اسے اندر بلا لیا، اور یہ محمد سعید کے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی کہ سیٹ نے اسے گھر کے اندر بلایا تھا۔ محمد سعید محمود کو ساتھ لے کر سیٹ صاحب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ صاحب، ایک کام ہے، اس نے دعا سلام کے بعد بڑی لجاجت سے کہا، اور پھر محمود کی طرف اشارہ کر کے بولا، میرا بھانجا ہے، گاؤں سے آیا ہے، اگر آپ اسے کہیں کسی بنگلے میں رکھوا دیں تو آپ کی بڑی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ کی تو بڑے بڑے لوگوں سے جان پہچان ہے۔ کمرے میں اس وقت ماں پارا بھی موجود تھی۔ وہ خود بھی محمد سعید سے واقف تھی اور اس کو ایک بہت اچھا اور قابل اعتماد آدمی سمجھتی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ آنے والے اس نوجوان لڑکے کو غور سے دیکھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے لڑکے سے براہ راست مخاطب ہو کر پوچھا، اور محمود نے گھبراتے ہوئے اپنا نام بتایا۔ وہ اس گھر کے ماحول سے سخت متوحش تھا۔ اس نے ایسی جگہ کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک کمرہ کیا تھا، کوئی جادو کی دنیا معلوم ہوتا تھا۔ انسانوں کے رہنے کے کمرے ایسے بھی ہو سکتے ہیں؟ اسے اس بات کا پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ کیا کیا کام کر سکتے ہو؟ ماں پارا نے خود ہی محمود کا انٹرویو لینا شروع کر دیا۔ بات یہ بیگم صاحبہ کہ یہ ابھی تازہ گاؤں سے آیا ہے، محمد سعید نے وضاحت کی۔ یہ پہلی بار گاؤں سے باہر نکلا ہے اور ابھی یہ کسی کام کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن محنتی اور ایماندار لڑکا ہے۔ اس بات کی تو میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ کبھی کوئی بے ایمانی نہیں کرے گا۔ دراصل اسے بے ایمانی کرنی آتی ہی نہیں، یہ ابھی سیدھا گاؤں سے آیا ہے۔ فکر مت کرو، فرقان بیگ نے ہنستے ہوئے کہا، کچھ ہی دنوں میں اسے شہر کی ہوا لگ جائے گی اور سب کچھ اچھی طرح سیکھ جائے گا، اور جب تک کچھ سیکھ نہ پائے اس وقت تک کے لیے اسے ہمارے حوالے کر دو۔ ماں پارا نے محمد سعید سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں خود اپنے گھر میں ایک ملازم کی ضرورت ہے، اگر تم چاہو تو ہم اسے اپنے ہاں ملازم رکھ سکتے ہیں۔ ارے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے بیگم صاحب؟ محمد سعید نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بس سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے گھر کے بچے کی طرح ہیں، آپ لوگ اس کے مائی باپ ہیں، یہ یہاں رہ کر کام بھی سیکھ جائے گا۔ دیکھو بھائی محمد سعید، فرقان بیگ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں ساری بات صاف کر دوں۔ تم اس کی ذمہ داری تو قبول کر رہے ہو، یہ تمہارا اپنا آدمی ہے، یہ بھانجا ہے نا تمہارا؟ دیکھیے صاحب، آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، محمد سعید نے کہا، سگا بھانجا نہیں ہے، گاؤں کا بچہ ہے، جہاں سارے لوگ ایک دوسرے کے رشتہ داروں ہی کی طرح ہوتے ہیں۔ بہت غریب گھر کا بچہ ہے، جہاں تک ذمہ داری کا تعلق ہے صاحب، تو میں اس کی پوری ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگر یہ آپ کا کوئی نقصان کرے گا تو آپ مجھے پکڑیے گا۔ آپ کا ڈرائیور قدیر تو میرا گھر بھی جانتا ہے، آپ اسے بھیج کر مجھے بلوا سکتے ہیں، یا پھر ٹھیکیدار محبوب علی خان کے ذریعے مجھے پکڑ سکتے ہیں، وہ بھی میرا گھر جانتا ہے۔ آپ پورا اطمینان رکھیے صاحب، یہ کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ اگرچہ فرقان بیگ کے لیے محمد سعید ایک قابل اعتماد آدمی تھا،
और وہ काफ़ी अरसे से इसे जानता भी था। इसने मोहम्मद सईद को कई और दूसरे काम भी दिलवाए थे। ताहम फुरकान बेग एक कारोबारी आदमी था और कारोबारी आदमी हमेशा मोहतात और होशियार होता है। वो कोई भी काम करने से पहले इसके नफ़ा नुकसान के बारे में अच्छी तरह गौर व खोज कर लेता है। फुरकान बेग भी किसी अजनबी और नामालूम शख्स को अपने घर में रहने की इतनी आसानी से इजाज़त नहीं दे सकता था। ठीक है मोहम्मद सईद, लड़का तुम्हारे गांव का है, उसने गौर से महमूद को देखते हुए कहा। मुझे तुम पर तो पूरा भरोसा है, लेकिन देखो ये घर का मामला है, इसलिए मैं इसको मुलाजिम रखने से पहले सारी ज़रूरी कार्रवाई कर लेना मुनासिब समझता हूँ। इसका बाकायदा थाने में इंदराज होगा, वहाँ इसकी तस्वीर और उंगलियों के निशानात वगैरह महफूज कर लिए जाएंगे। अरे सेठ साहब, 10 दफ़ा इंदराज करवाइए, बड़े शौक से। भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? पुलिस में, थाने में, जहाँ जी चाहे इंदराज करवाइए। इंशाअल्लाह आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ये बालिग है? फुरकान बेग ने अगला सवाल किया। क्या इसके पास शनाख्ती कार्ड है? मोहम्मद सईद दिली दिल में अपनी दूर अंदेशी पर खुश हुआ। इसने पहले ही इन सारी बातों के बारे में सोच लिया था, अब इनका फ़ायदा हासिल हो रहा था। जी हाँ सेठ साहब, इसने जल्दी से कहा और महमूद को इशारा किया कि अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर साहब को दिखाए। महमूद ने अपना कार्ड निकाल कर उसके सामने कर दिया। फुरकान बेग ने कार्ड को बहुत अच्छी तरह देखा और फिर इसे महमूद को वापस कर दिया। ठीक है मोहम्मद सईद, उसने कहा, बेगम साहिबा कह रही हैं कि घर में एक मुलाजिम की ज़रूरत है, तो हम महमूद को रख लेते हैं। अब देखना यह है कि ये किस तरह काम करता है। तनख्वाह और दीगर मराद के बारे में 2 मिनट में सब कुछ तय हो गया। सेठ साहब ने यह मामला बेगम साहिबा पर छोड़ दिया था और उन्होंने खुद अपनी ज़बान से इतनी अच्छी तनख्वाह की बात की कि मोहम्मद सईद को कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही पेश नहीं आई। और जहाँ तक महमूद का ताल्लुक़ था, तो वो तो इस बारे में कुछ जानता ही नहीं था। वो बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था। बस फिर कल से काम पर आ जाओ, मापारा ने महमूद से मुखातिब होकर कहा। क्वार्टर में भी जगह मिल जाएगी, जो तुम्हारा सामान वगैरह हो उसे साथ ले आना। अजी इसका सामान कौन सा है बेगम साहिबा? मोहम्मद सईद ने हंसते हुए कहा। गरीबों के तन पर जो एक आध जोड़ा होता है, बस वही इनका सामान होता है। मैं खुद ही इसको एक बक्सा खरीद कर दे दूँगा, अपने कपड़े वगैरह इसमें रख लिया करेगा। इस तरह अगले दिन महमूद अहमद खान सेठ फुरकान बेग की कोठी के सर्वेंट क्वार्टर के एक कमरे में मुंतकिल हो गया। मोहम्मद सईद ने इसे जस्त का एक संदूक खरीद कर दे दिया था और इसे समझा दिया था कि अपने कपड़े वगैरह इसी में रखा करे। महमूद के लिए ये एक नई, बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज ज़िंदगी का आगाज़ था। कराची शहर इसे इस लिहाज से भी बहुत अच्छा लगा था कि यहाँ जान निकाल लेने वाली सर्दी का नामो निशान नहीं था। वो अप्रैल के शुरू में कराची आया था, जबकि इसके अपने गांव में अभी बहुत सख्त सर्दी थी, मगर इस शहर में तो इसे बहुत गर्मी लगी। यहाँ तो दिन को सड़कों पर इस कदर तेज़ धूप होती थी कि ज़रा सी देर में जिस्म पसीने में शराबूर हो जाता था और रात को मौसम बेहद खुशगवार होता था। सर्दी का तो यहाँ दूर दूर तक कोई पता नहीं था। मोहम्मद सईद ने इससे पहले इसे कराची के मौसम के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन महमूद का सहन इसका सही तौर पर अहाता नहीं कर सका था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कोई जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ बर्फ़बारी ना होती हो और जहाँ नाकाबिले बर्दाश्त ठंडी हवाएं ना चलती हों। बेगम साहिबा इस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान थीं और इसकी आमद के पहले ही दिन उन्होंने इसको 3 जोड़े शलवार कमीज़ के दे दिए और इसको हिदायत दी कि नहा धोकर इनमें से एक जोड़ा पहन ले। इसका तो दिल खुशी से उछल उछल गया। इकट्ठे 3 जोड़े, और वो भी इस कदर उम्दा और नफीस कपड़े के, फूलों की तरह नर्म और मुलायम और हवा के झोंकों की तरह हल्के। इसे इस बात पर हैरत हो रही थी कि साहब ने खुद इन कपड़ों को पहनना क्यों छोड़ दिया और बेगम साहिबा ने
یہ اسے کیوں دے دیے؟ یہ تو بہت ہی نفیس اور عمدہ کپڑے تھے اور صاحب انہیں ابھی پہن سکتے تھے۔ میں بہت دل لگا کر محنت سے کام کروں گا، اس نے اپنے آپ سے کہا۔ صاحب اور بیگم صاحبہ کا ہر حکم مانوں گا اور انہیں کبھی ناراض نہیں کروں گا۔ وہ تو بہت ہی اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں، بہت اچھے اور مہربان لوگ۔ گھر کے جو دوسرے ملازمین تھے ان کے ساتھ بھی محمود کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ صاحب تو صبح کو چلے جاتے تھے اور پھر شام کو واپس آتے تھے۔ اکثر وہ رات گئے تک نہیں لوٹتے تھے۔ بیگم صاحب بھی کافی گھر سے باہر جایا کرتی تھیں۔ گھر میں 2 گاڑیاں تھیں مگر ڈرائیور ایک تھا۔ بیگم صاحبہ کو اگر کہیں زیادہ دور یا رات کے وقت باہر جانا ہوتا تھا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ ہی جاتی تھیں، لیکن کم فاصلوں پر جانے کے لیے وہ خود ہی گاڑی چلا کر لے جاتی تھیں۔ صاحب اور بیگم صاحبہ میں بہت اچھے تعلقات تھے اور محمود نے گھر میں کبھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھا۔ صاحب تو بہت دھیمی اور نرم طبیعت کے آدمی تھے۔ وہ بات بھی بڑے نرم لہجے میں اور آہستگی کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کو غصہ بہت کم آتا تھا۔ گھر کے اندر عملی طور پر بیگم صاحبہ کی حکمرانی تھی۔ وہی سیاہ و سفید کی مالک تھیں اور سارے نوکروں کو بھی وہی کنٹرول کرتی تھیں۔ ان کے حکم کے بغیر گھر کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہلتا تھا اور جلدی محمود نے یہ بھی محسوس کر لیا تھا کہ خود صاحب بھی بیگم صاحب کے حکم سے باہر نہیں تھے۔ جو کچھ بیگم صاحبہ کہتی تھیں صاحب کو اسے ماننا پڑتا تھا اور وہ بے چوں چرا مان بھی لیتے تھے۔ یوں تو یہاں کے سبھی ملازم محمود کو اچھے لگے تھے اور وہ اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے اور اسے اپنے میں سے ہی ایک سمجھتے تھے، لیکن شبو اسے سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ شبو کوئی 20-25 سال کی ایک جوان عورت تھی اور ایک عرصے سے اس گھر میں ملازمہ کے طور پر کام کر رہی تھی۔ وہ باورچی خانے کا کام بھی سنبھالتی تھی اور دوسرے کام بھی کرتی تھی، لیکن کام کافی زیادہ ہو گئے تھے اور شبو انہیں اکیلے سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ محمود کو اسی کی مدد کے لیے رکھا گیا تھا۔ شبو شادی شدہ تھی لیکن اس کے میاں نے کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑ کر اسے چھوڑ دیا تھا۔ طلاق بھی نہیں دی تھی، بس یوں ہی لٹکا رکھا تھا۔ اس کے میاں کا نام الہی خان تھا اور وہ حیدرآباد میں رہتا تھا۔ شبو کو صرف کبھی کبھار کسی ذریعے سے اس کی خیریت معلوم ہو جاتی تھی۔ وہ خود شبو سے ملنے کبھی نہیں آتا تھا اور نہ شبو اس سے ملنے جاتی تھی۔ دونوں نے برسوں سے ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ الہی خان نے دوسری شادی کر لی تھی۔ شبو نے اپنے بارے میں یہ ساری باتیں محمود کو خود بتائی تھیں اور دوسرے ملازموں سے بھی ان کی تصدیق ہوئی۔ شبو بڑی مہربان عورت تھی، بڑی مہربان اور نیک دل۔ وہ محمود کو خوب پیٹ بھر کر بہت اچھے اچھے کھانے دیتی تھی، اس کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھتی تھی۔ بیگم صاحبہ نے محمود سے کہہ رکھا تھا کہ اسے جس چیز کی بھی ضرورت ہو وہ شبو کو بتا دے۔ محمود جیسے ناخواندہ اور پسماندہ دیہاتی نوجوان کی ضروریات بہت محدود تھیں، پھر بھی اسے جو کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ اس کے بارے میں شبو کو بتا دیتا تھا اور شبو فوراً اس کی ضرورت پوری کر دیتی تھی۔ کس قدر نیک دل اور اچھے لوگ ہیں، وہ دل ہی دل میں سوچ کر خوش ہوتا۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اس جنت میں آ گیا ہوں۔ یہ سب کچھ ماما محمد سعید کی بدولت ممکن ہو سکا ہے، خدا انہیں سلامت رکھے۔ محمود کو جب پہلی تنخواہ ملی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اتنے بہت سے اکٹھے پیسے اس کے ہاتھ میں آئے تھے اور وہ بھی اس طرح کہ اسے اپنی ذاتی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ساری چیزیں یہیں سے مل جاتی تھیں۔ اس نے بہت تھوڑے سے پیسے اپنے پاس رکھ کر باقی رقم اپنے گھر بھیج دی اور یوں یہ سلسلہ چل پڑا۔ محمود کو سیٹھ فرقان بیگ کے گھریلو ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے تقریباً 8 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے کے دوران اس نے اپنے آپ کو قطعی طور پر قابل اعتماد اور بہت زیادہ محنتی اور ذمہ دار آدمی ثابت کیا۔ وہ ہر کام دل جمی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اور یہ سمجھ کر انجام دیتا تھا کہ یہ اس کا اپنا کام ہے اور اسی لیے بیگم صاحبہ اس کے کام سے بہت مطمئن تھیں۔ صاحب تو گھر کے معاملات سے کوئی زیادہ
सरोकार रखते ही नहीं थे और न इन्हें घर के मुलाजिमों से कोई वास्ता रहता था। असल में तो सब कुछ बेगम साहिबा के हाथों में था और वो महमूद से पूरी तरह मुतमईन थी। महमूद के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और भला क्या हो सकती थी। घर में बहुत से मेहमान आते रहते थे और मेहमानों की खातिर तवाज़ो करना, इनके लिए चाय वगैरह तैयार करना शबो की जिम्मेदारी थी और अब इस जिम्मेदारी में शबो के अलावा महमूद भी शामिल हो गया था। घर में जो मेहमान आते थे इनके बारे में महमूद चुपके चुपके शबो से पूछता रहता था। वो चूँकि नया था इसलिए खुद तो किसी को जानता नहीं था। शबो तो एक अरसे से वहाँ काम कर रही थी और सबको जानती थी और महमूद अपने लिए ये ज़रूरी समझता था कि इस घर से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों से उसकी वाक़फ़ियत हो जाए। चुनांचे जब भी कोई नया मेहमान आता वो शबो से इसके बारे में ज़रूर पूछता। शबो इसे बड़ी खुशी के साथ सब कुछ बता देती और क्यों महमूद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जान गया। कुछ मेहमान ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा आते जाते रहते थे और इन्हीं में फ़हीमुद्दीन भी शामिल था। जब महमूद की मौजूदगी में वो पहले दिन इस घर में आया तो महमूद ने बावर्ची खाने में इस मेहमान के बारे में शबो से पूछा। साहब के दोस्त हैं, शबो ने इसे बताया, बहुत गहरे और अजीज़ दोस्त और साथ ही कारोबार में भी शरीक हैं, बिजनेस पार्टनर हैं साहब के। महमूद अब उसे ऐसे अल्फाज सीख गया था जिनसे वो पहले नावाकिफ़ था। अब उसे मालूम था कि बिजनेस पार्टनर किसे कहते हैं। साहब लोगों से इनके घर जैसे ताल्लुकात हैं। शबो इसे बताती रही। साहब के छोटे भाई की तरह हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। महमूद को फ़हीमुद्दीन खुद भी बहुत अच्छा लगा। वो उम्र में साहब से काफ़ी छोटा था। इसकी उम्र 40-42 साल से ज़्यादा नहीं होगी। वो साहब के मुकाबले में बहुत अच्छी और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। वो दराज कद और सुबकनाक नक्शे वाला छरेरे बदन का एक आदमी था और बहुत हंसमुख और खुश मिजाज था। शबो ने खुद ही महमूद से कहा कि वो मेहमान के लिए चाय लेकर जाए और चाय के सामान की ट्राली तैयार कर दी। महमूद इसे धकेलता हुआ अंदर कमरे में ले गया जहाँ फ़हीमुद्दीन साहब और बेगम साहब के साथ बैठा हुआ था। ये हमारा नया मुलाजिम है, माँ पारा ने महमूद की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसे हमने अभी हाल ही में मुलाजिम रखा है। और फिर वो फ़हीमुद्दीन को महमूद के बारे में बताने लगी। फ़हीमुद्दीन ने अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत रोशन और शौक आँखों से महमूद की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक हंसी का सा खुशगवार तासुर था और महमूद को वो आदमी बहुत अच्छा लगा। इसने खूब नज़र भर कर महमूद को देखा और फिर खासी बेतकल्लुफ़ी के साथ इससे इसके बारे में बातें करने लगा। इसने महमूद से इसके बारे में, इसके घर वालों और इसके गांव वगैरह के बारे में बातें की। महमूद चाय देने के बाद ज़्यादा देर वहाँ रुका नहीं और फिर चला आया। फ़हीमुद्दीन इस रात काफ़ी देर तक वहाँ मौजूद रहा। वो फुरकान बेग के साथ बैठा हुआ दफ्तर का कुछ हिसाब किताब देख रहा था। दोनों को मिलकर आमदनी के इस गोशवारे का एक ढांचा तैयार करना था।